الحمد لله تعالى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد بزرگان محترم، جو واقعی اس وقت شرم محسوس ہو رہی ہے اس سے بلا اور علماء اور طلباء کے مجموعے میں مجھ جیسا قبیل بذات آدمی کھڑے ہو کر خطاب کرے اور بیان کرے، جہاں الحمدللہ ایسے جگہ موجود ہیں جو جن کو بلحاظ رتبے کو میں اپنے اساتذہ کے درجے میں سمجھتا ہوں. اس قسم کے مواقع پر لگتشائی کرنا اس بے ادبی کی معلوم ہوتی ہے، شرم بھی محسوس ہوتی ہے، لیکن امر مجبور بھی کرتا ہے کہ میرا خطاب جس قدر بھی ہوگا وہ طلباء سے ہوگا. وہ علم کے لحاظ سے آپ زیادہ ہیں مجھ سے، تازہ علم ہے. ہم ایک درجے میں نام طالب علم ہونے کا ہے اور میں بھی طالب علم ہوں. اس واسطے خطاب کا حقیقی وہ طلباء کی طرف ہوگا، اساتذہ اس سے بالا تر ہیں. کس چیز میں خطاب ہوگا؟ ظاہر ہے کہ خطاب اور موضوع خود یہ درسگاہ متعین کر دیتی ہے. دارالعلم ہے، علم کا مرکز ہے، اس لیے علم اور تعلیم ہی کے سلسلے میں کئی کلمات گزارش کرنا چاہتے ہیں جو طلباء کے لیے ہوں گے. پہلی بات تو یہ ہے کہ علم کا ذوق اور جذبہ یہ انسان میں فطری ہے. یعنی پہلا کرائے سے پیدا نہیں ہوتا بلکہ تمام انسان علم کو مصنوع سمجھیں گے. اس کا ہر وقت یہ چاہتا ہے کہ علم میرا بہتر ہے، کبھی بھی وہ علم کی زیادت سے تھکتا نہیں ہے. آپ کا ہر وقت یہ چاہتا رہتا ہے کہ اچھی سے اچھی چیز آپ کی آنکھوں کے سامنے سے گزرے اور آپ دیکھیں. یہ طلب علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ چاہتا ہے کہ اچھے اچھے کلمات کام میں پہنچے رہیں کہ یہ علم کی طرف نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کسی کا اخبار دیکھنے کو بھی چاہتا ہے، کسی کا رسالہ دیکھنے کو. صبح اس سے ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ اخبار میں کیا لکھا. یہ علم کی طلب ہے. کوئی جھگڑا ہو جائے بازار میں، سڑک پر، ہر طرف سے لوگ جمع ہو جاتے ہیں جھگڑے میں شریک ہونے کے لیے نہیں بلکہ معلومات حاصل کرنے کے لیے کیا قصہ ہے، کیوں ہوا ہے. تو بہرحال علم کی طلب طبعی ہے اور طبیعیات کے لیے دلائل قائم کرنے کی ضرورت نہیں. انسان کو بھوک لگتی ہے تو دلیل کے زور سے نہیں لگتی کہ آپ استدلالی قوتوں سے بھوک لگائیں، بلکہ جب لگی ہوئی ہوگی تو لاکھ استدلال کریں وہ کبھی نہیں مٹ سکتی. پیاس دلیل سے نہیں لگائی جاتی، طبعی طور پر لگتی ہے. جذبہ ہے انسان میں اور اس جذبے کے ابھرنے کے بعد اگر دلائل بھی قائم ہو خلاف میں بھوک نہیں لگے گی. تو علم کی طلب بھی انسان میں طبعی ہے اور اسی لیے حق تعالی سامنے نے انسان کو سر سے پیر تک مجسم علم کی طلب بنا دیا ہے. ہر ذرے میں انسان کے شعور موجود ہے. پورے بشرہ میں، پوری جلد میں احساس موجود ہے، چھونے کی قوت موجود ہے جو علم حاصل کرتی ہے سختی کا، نرمی کا، گرمی کا، سردی کا. تو سر سے پیر تک جو انسان تعلم ہے. آنکھیں علم حاصل کرتی ہیں صورتوں کا، کان علم حاصل کرتے ہیں آوازوں کا، ناک علم حاصل کرتی ہے خوشبو اور بدبو کا، زبان علم حاصل کرتی ہے ذائقوں کا. تو مختلف قسم کے علوم
اور مشاعر ادراک انسان کے اندر موجود ہے، وہ ہر وقت طالب رہتا ہے ان حاسوں کی تسکین۔ آنکھ والا کبھی یہ نہیں چاہے گا کہ میں نہ دیکھوں، کان والا کبھی نہیں چاہے گا کہ میں نہ سنوں، یہی طلب ہوگی کہ سنوں بھی اور دیکھوں بھی اور چکھوں بھی۔ تو ہر وقت طلب موجود ہے انسان میں علم کی، اور علم کے حاصل کرنے کے آلات اس کے اندر موجود ہیں۔ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون۔ ماں کے پیٹ سے تو آدمی ہنر لے کر نہیں آتا، استعداد لے کر آتا ہے۔ جو جو ان مشاعر ادراک سے بڑھتا رہتا ہے، استعداد ابھرتی رہتی ہے، فعلیت میں آتی رہتی ہے، اور ایک وقت میں جا کے انسان کامل علم بن جاتا ہے۔ تو بہرحال مختلف قسم کے علوم کا مجموعہ ہے انسان، لیکن ان علوم کے مشاعر اور ان ادراکات کے مخزن وہ زیادہ تر چہرے کے اندر ہیں۔ آنکھ کی قوت یعنی بینائی کی قوت وہ آنکھ میں ہے، سماعت کی قوت وہ کان میں ہے، شم کی قوت ناک میں ہے، سما کی قوت کانوں میں ہے۔ تو گویا علم کے بڑے بڑے مشاعر وہ سب چہرے کے اندر موجود ہیں۔ پھر حس کی قوت، چھونے کی قوت وہ البتہ سارے بدن میں پھیلی ہوئی ہے، لیکن وہ اتنی زیادہ بہی نہیں ہے جتنا کہ یہ دوسری طاقتیں ہیں۔ یعنی چھونے کی قوت ایک بلید قوت، وہ علم حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ معلوم کے سر پر اسے پسک نہ دیا جائے۔ آپ جب تک کسی چیز کو چھو نہیں دیں گے، اس کی سختی نرمی معلوم نہیں ہو سکے گی۔ تو اتنی بلید قوت ہے کہ دور سے علم حاصل نہیں کر سکتی جب تک کہ معلوم کے سر پر لے جا کے نہ چڑھا دی، اس وقت پتہ چلتا ہے کہ فلاں چیز۔ اور اسی لیے شاید حق تعالی شانہ نے کفار کی بلاغت واضح فرمائی ہے ہدایت کے سلسلے میں، فرمایا کہ وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ لَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ فقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين۔ اگر ہم کتاب کاغذوں میں لکھ کر دے دیں اور تم ہاتھوں سے چھو بھی دو، تب بھی انہیں کہو گے کہ یہ تو سحر ہے، یہ تو جادو ہے، پھر بھی تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا۔ یعنی قوت ناصفہ جیسی بلید سے بلید قوت، اس سے بھی تم ابلغ، اس سے بھی تمہیں ادراک حاصل نہیں ہوتا۔ کہ جس کو قوت ناصفہ سے بھی علم حاصل نہ ہو، وہ باصرہ سے کیا علم حاصل کرے گا، وہ فؤاد سے کیا علم حاصل کرے گا، وہ سماعت سے کیا علم حاصل کرے گا۔ وہ تو قوت ناصفہ سے بھی زیادہ بلید ہے اور کمزور ہے۔ تو سب سے زیادہ بلید قوت انسان کے اندر وہ لمس اور مس کی قوت ہے، کہ جب تک ٹکرا نہ دیا جائے معلوم سے، اس وقت تک اسے علم حاصل نہیں ہوتا۔ اس لیے اونچی قوتیں یہی دو تین نکلتی ہیں، ایک سننے کی طاقت، ایک دیکھنے کی طاقت، ایک سمجھنے کی طاقت۔ اسی واسطے قرآن کریم نے اکثر مواقع پر انہی تین قوتوں کو جمع کر کے ارشاد فرما دیا۔ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ جہنم کے لیے ہم نے تیار کر رکھے ہیں لوگ بہت سے، کیسے ہیں وہ؟ دل ہے مگر سمجھنے کی طاقت نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھنے کی ان میں ہمت نہیں کہ کلمہ حق کو اور کلام حق کو یا معاملہ حق کو دیکھیں، کان ہے مگر سن نہیں سکتے۔ اس تین چیزیں ذکر کی، ایک کان، ایک آنکھ اور ایک قلب۔ تو گویا قابل شمار، قابل اعتداد یہی تین قوتیں ہیں، یہاں ماسٹر کا ذکر نہیں کیا گیا۔ سمع اور بصر اور فؤاد، سننا، دیکھنا اور سمجھنا۔ یا ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا۔
کہ سمع اور بصر اور فؤاد کو جواب دہ قرار دیا گیا ہے. یہ نہیں کہا کہ ہاتھ سے جواب طلب کیا جائے گا، وہ بھی اگر طلب کیا جائے گا کہ ان کے واسطے بلا واسطہ قوت لامسہ کوئی بڑا علم نہیں ہے، معتد علم نہیں ہے، تو اکثر جگہ انہی کی طاقتوں کو جمع کیا گیا. یہ تینوں چاروں طاقتیں یہ انسان کے چہرے میں جمع، اور چہرہ سب سے بلند بالا چیز ہے. وہ اشارہ اس طرف ہے کہ قوت علمیہ افضل ہے قوت عملیہ. جو علم کا مقام ہے وہ حصی طور پر بھی بلند رکھا گیا ہے. ہاتھ کی طاقت پیروں میں نہیں رکھی گئی، سننے کی طاقت ہاتھ کی انگلیوں میں نہیں رکھی گئی. قدرت دکھلانے کے لیے کہا قیامت کے دن یہ ساری طاقتیں سارے بدن میں بانٹ لیں، مگر اصل موضوع ان طاقتوں کا چہرہ قرار دیا گیا ہے جو اتنا باعزت ہے کہ احترام کے وقت سے چوما جاتا ہے، پیشانی چومتے ہیں، سامنے جھکتے ہیں. مارنے کی ممانعت ہے کہ چہرے پر مت مارو، حرمت کے خلاف ہے. تو بہرحال ایک معظم اور محترم حصہ اور ظرف تجویز کیا گیا علم کے لیے، جس سے علم کی عظمت اور بزرگی معلوم ہوتی ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جب علم عظمت والی چیز ہے تو عالم عظمت والی کوئی چیز نہ ہوگی. تو آنکھ عالم ہے وہ اوپر رکھی گئی، کان عالم ہے تو اوپر رکھا گیا، ناک عالم ہے تو اوپر رکھی گئی، زبان عالم ہے تو اوپر رکھی گئی. گویا یہ چہرہ سمجھیے کہ علماء کی ایک بستی ہے، ایک دارالعلوم ہے جس کے اندر علماء جمع ہے، مختلف علوم رکھے ہوئے. کوئی صورتوں کا عالم، کوئی آوازوں کا عالم، کوئی ذائقے کا عالم، کوئی خوشبو کا عالم. تو مختلف قسم کے علوم کے علماء جمع ہیں، جگہ دی گئی ان کو اوپر. انسان میں دوسرے اعضاء بھی ہیں مگر وہ مزدور قسم کے ہیں اعضاء. ہاتھ اور پیر سے علم کا تعلق نہیں، عمل کا تعلق. یہی وجہ ہے کہ جب آخرت میں کوئی عذاب دیا جائے گا تو یہ فرمائیں گے کہ ذالک بما کسبت ایدیکم، کہ کسب اور عمل کو منسوب کیا گیا ہے ہاتھوں کی طرف، پیروں کی طرف. کہ ہاتھ اور پیر یہ مزدور قسم کے اعضاء ہیں، عالم قسم کے اعضاء نہیں. وہ مزدور میں بھی تھوڑا بہت تو علم ہوتا ہے، بالکل اینٹ پتھر تو ہوتا ہی نہیں. تو کچھ چھونے وغیرہ کا لامسہ کا علم ہے ان کے اندر. ہاتھ چھو کر کچھ پتہ چلا لیتا ہے، پیر چھو کر کچھ پتہ چلاتا ہے، مگر وہ قوت ایسی معتد وہ قوت نہیں کہ اسے مستقل علم شمار کیا جائے. تو مزدوروں کو ہر کس و ناقص سے تھوڑا بہت علم تو ہوتا ہے، مگر اعلیٰ ترین علم جو قابل اعتداد ہو، قابل شمار ہو، وہ وہی علم ہے جس کے علماء چہرے میں جمع کر دیے گئے. تو مزدور طبقہ نیچے ہے، عالم طبقہ اوپر، اس کو فضیلت دی گئی، اس کو مزدور قرار دیا گیا تاکہ اہل علم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے پاس جو چیز ہے وہ انتہائی شرف کی چیز، وہ انتہائی عزت کی چیز ہے. اس لیے ہمارا فرض ہے کہ ہم اس کی عزت کریں، اور جتنا عزت کریں گے علم کی اتنا ہی عزت عالم کی ہوگی. جتنا وہ اپنے علم کی بے حرمتی کرے گا خود عالم کی بے حرمتی پیدا ہوتی جائے گی. اگر ایک عالم خود اپنے علم کی عظمت نہ کرے تو دوسروں کو کیا مصیبت پڑی ہے جو اس کے علم کی عظمت کرے گا. پہلے اسے سنبھالنا ہے اپنے وقار کو، اپنے علمی وقار کو. جب وہ محفوظ کرے گا اپنے وقار کو تو دنیا مجبور ہوگی اس کے وقار کے آگے جھکنے کے لیے، اور وہ خود ذلیل کر دے علم کو تو اس کی عزت کرنے والا کوئی نہیں. امام مالک رحمہ اللہ کے حال رشید نے فرمائش کی کہ امیر اور مامون کو معطا پڑھا دیا جائے، منظور فرما لیا. تو کہا کہ کب تشریف لائیں گے؟ فرمایا کہ العلم یؤتی ولا یاتی، علم کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ در در پھرے، علم کے طالب کا کام ہے کہ وہ اس کے پیچھے پیچھے پھرے. اور فرمایا کہ یہ علم تمہارے گھر سے نکلا ہے، اگر تم اس کا احترام نہیں کرو گے تو دنیا میں کوئی احترام کرنے والا نہیں. تو عالم کا سب سے پہلا فرض یہ ہے کہ اپنے علم کی عزت کو باقی رکھے، اور وہ عزت ہے استغنا میں. جتنا غنی بنے گا اتنا ہی خود بھی باعزت ہوگا، اس کا علم بھی باعزت ہوگا.
جتنا حاجت مندی اپنے اندر بڑھا لے گا دوسروں کی طرف، علم کو بھی ذلیل کرے گا اور خود بھی ذلیل ہو جائے گا۔ اس کے اندر طلب اگر ہو تو صرف آخرت کی ہو، دنیا کی نہ ہو۔ دنیا طلب سے نہیں آتی بلکہ استغنا سے آتی ہے۔ یہ سمجھ کا کھیل ہے کہ لوگوں نے سمجھ لیا کہ جس میں طالب بنے گے دنیا کی اتنا آئے گی۔ طالب اگر بن گئے تو ذلیل ہو گئے آپ اس کے سامنے، تو دنیا آئے گی تو کیا ہوا، آپ کو ذلیل کر کے آئی۔ عزت داری یہ ہے کہ استغنا ہو پھر دنیا آئے۔ اصل دنیا وہی راغمت، دنیا آئے سر پر خاک ڈالتی ہوئی، قدموں میں گرے آ کر۔ مجھے واقعہ یاد آیا حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا، جو بانی ہے دارالعلوم دیوبند سے، کہ چھتے کی مسجد میں حضرت تشریف رکھتے تھے، اور شیخ الہی بخش میرٹھ کے وہ لکھپتی لوگوں میں تھے، حضرت کے معتقی ملنے کے لیے آئے اور ایک بڑا ہدیہ لے کر آئے حضرت کے لیے، 2 تھیلیاں بھر کر، جس میں اشرفیاں بھی تھیں، روپئے بھی، کئی ہزار روپے کا مال تھا۔ مگر دل میں یہ سوچتے ہوئے آ رہے تھے کہ آج اتنا بڑا ہدیہ دوں گا حضرت کو کہ اب تک کسی نے نہیں دیا ہوگا، تو ایک فخر کی کیفیت موجود تھی اپنے ہدیے کے اوپر۔ مگر پیش اہل دل، نگہدار دل، کانباش بس گمانے بد خجل، اہل اللہ کے سامنے دل کو تھام کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ادراک دیتا ہے، احساس دیتا ہے کہ فلاں کے دل میں کیا چیزیں کھٹک رہی ہیں، اور وہ علاج بھی کرنا جانتے ہیں اس کا۔ حضرت کے قلب میں اس کا ادراک ہوا کہ ان کے دل میں فخر کی اور ناز کی کیفیت ہے، کوئی بڑی چیز سمجھ رہے ہیں۔ حضرت حجامت بنوائے ہوتے، اب وہ بیٹھ تو سکتے نہیں تھے جب تک یہ اجازت نہ دیں حضرت، تو کھڑے ہیں، ہاتھ میں دونوں تھیلیاں، وزن تھا، ہاتھ کا پکا رہے، کھڑا ہوا جاتا نہیں، اور حضرت ان کا علاج کرنا چاہتے تھے۔ تو حجامت بناتے ہوئے چہرہ نیچے ہو کر لیا، دیکھا ہی نہیں کہ کون آ تجاہل عارفانہ کے طور سے، اور دائیں طرف کو منہ پھیرا، تو وہ پشت کی طرف سے چکر کھا کر دائیں طرف آئے تو آہستہ سے بائیں طرف کو منہ پھیر دیا، پھر وہ ادھر آئے تو ادھر کو منہ کر دیا، اگر کئی چکر دیے ہوئے، یہاں تک کہ حجامت سے فارغ ہو گئے۔ تب ان کی طرف دیکھا، انہوں نے سلام عرض کیا، جواب حضرت نے دیا۔ معمولی رسمی مزاج کرسی کے بعد جب بیٹھ گئے، وہ ہدیہ پیش کیا۔ ہم نے فرمایا کہ مجھے ضرورت نہیں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ کو ضرورت نہیں، ہمیں ضرورت ہے پیش کرنے کی۔ اگر حضرت قبول نہ فرمائیں یا حاجت مند نہ ہوں تو طلباء کو تقسیم کر دیں۔ فرمایا کہ میری آمدنی الحمدللہ 7.5 روپے مہینے کی، اور میرے گھر کی ساری ضروریات اس میں پوری ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی روپیہ 8 آنا بچ جاتا ہے تو میں پریشان رہتا ہوں کہ کہاں رکھوں، کہاں خرچ کروں۔ تو یہ جو اتنا بڑا وبال آپ لے کے آئے ہیں، اسے کہاں رکھوں گا، کس طرح حفاظت کروں گا، کسے بانٹوں گا؟ میں حاجت مند نہیں ہوں، آپ لے جائیں گا۔ حضرت طلبا کو تقسیم کر دیں۔ فرمایا مجھے اتنی فرصت کہاں ہے کہ میں طلبا کو بانٹوں، آپ ہی جا کے تقسیم کر دیں۔ غرض نہیں قبول کیا، مختلف عنوانوں سے انہوں نے چاہا تو قبول نہیں فرمایا۔ مگر اس زمانے کے رئیس سے، غیرت دار سے، اس سے غیرت آئی کہ یہ ہدیہ، یہ مال پھر اپنے گھر واپس لے جاؤں۔ تو اٹھے وہاں سے، اور حضرت کی جوتیاں پڑی ہوئی تھی مسجد کی سیڑھیوں پر، ان جوتیوں میں بھر کر وہ روپے آنے والا ہو گئے۔ حضرت اٹھے، اب جوتوں کی تلاش ہوئی تو جوتے نہیں ملتے، ادھر ادھر سب جگہ دیکھا تو حافظ انوار اللہ حضرت کے خادم تھے، انہوں نے دیکھا اور عرض کیا حضرت یہ تو جوتیاں یہاں پڑی ہوئی ہیں، روپئے میں جبھی ہیں۔ فرمایا اللہ کو آئے، آ کر کے ان جوتوں کو جھاڑا جیسے مٹی جھاڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد جوتے پہن کے روانہ ہو گئے۔ وہ روپیہ مسجد کی سیڑھیوں پہ پڑا رہا۔ حافظ انوار اللہ مرحوم 7 سال تھوڑی دور آگے جا کر مسکرا کر دیکھا حافظ جی کی طرف۔ فرمایا حافظ جی دیکھا آپ نے، دنیا ہم بھی کماتے ہیں، دنیا دار بھی کماتے ہیں، فرق اتنا ہے کہ دنیا ہماری جوتیوں میں آ کے گرتی ہے اور ہم ٹھوکریں مارتے ہیں،
اور دنیا دار دنیا کے جوتیوں میں جا کے سر رگڑتے ہیں، یہ ٹھوکریں مارتی ہیں کہ کماتے ہم بھی ہیں اور دنیا دار بھی۔ فرق اگر ہے تو عزت اور ذلت کا فرق ہے، غنا اور احتیاج کا فرق ہے۔ تو اس سے میں کہا کرتا ہوں کہ اگر کوئی شخص دنیا طلب کرے تو طالب نہ بنے، تارک بن جائے، دنیا آئے گی اس کے پاس۔ طالب کے پاس مشکل سے آتی ہے، بلکہ اس کو اور زیادہ ذلیل کرنے کی کوشش کرتی ہے کہ مستغنی اگر ہو آدمی تو دنیا ذلیل ہو کر آئے گی، محتاج بنے گا تو خود ذلیل ہوگا۔ تو علم جیسی دولت کے بعد اگر آدمی جھکے اور یہ خیال کرے کہ کل کو کیا کماؤں گا، کہاں سے آئے گا، کیا صورت ہوگی، اس نے تو انتہائی طور پر ذلیل کر دیا اپنے علم کو۔ اللہ نے تو دو کام رکھے تھے، ایک اپنے ذمہ لیا تھا، ایک ذمہ ڈالا تھا آپ کے۔ فرمایا کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ یہ کام آپ کے ذمہ ہے کہ امر کرو اہل و عیال کو دین کا اور خود بھی جم جاؤ اس کے اوپر۔ ایک چیز ہم اپنے ذمہ لیتے ہیں کہ تمہیں رزق دیں گے، روٹی دیں گے، محتاج بھی رکھیں گے، عزت بھی دیں گے، شرف بھی دیں گے۔ رزق میں ہر چیز آ جاتی ہے، ہر چیز دیں گے کہ ایک اپنے ذمہ لیا، ایک آپ کے ذمہ لیا۔ آپ نے اپنی ذمہ داری کی چیز سے چھوڑ دی، اور جو اللہ نے اپنے ذمہ دی تھی اسے اختیار کیا کہ روٹی کہاں سے کھائیں گے، عزت کیسے ملے گی، تو اپنا فریضہ کو چھوڑ دیا محروم ہے، اور جو اللہ نے اپنے ذمہ دیا تھا اسے اختیار کیا، اسے آپ نبھا نہیں سکتے۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ نہ وہ چیز نہیں ہے یہ چیز نہیں، کہ طالب دنیا علم کے ساتھ اگر ہو آدمی تو نہ علم رہتا ہے نہ دنیا آتی، اور اگر علم محض کا طالب بن جائے دنیا ذلیل ہو کے آئے۔ آپ کے سامنے آپ کے بزرگوں کی سینکڑوں نظیریں موجود ہیں۔ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا، کس شان سے ایک پائی ہاتھ میں دیانتاً ایک جذبہ پیدا ہوا اہل اللہ کے قلب میں کہ قائم کیا جائے دارالعلوم۔ وہیں چھتے کی مسجد میں بیٹھے بیٹھے مدرسہ قائم ہو گیا، ایک استاد اور ایک طالب علم انار کے درخت کے نیچے۔ تو ایک استاد اور ایک شاگرد سے شروع ہوا تھا، آج بہتے بہتے اس میں 1500 طلبا رہتے ہیں، 50-60 استاد رہتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ کوئی مستقل آمدنی نہ بنائی جائے، یہ اصول میں رکھا ہے، گورنمنٹ سے کبھی امداد نہ دی جائے، عمرا کی طرف رجوع نہ کیا جائے۔ اور 6.5 لاکھ روپے 7 لاکھ روپے کا خرچ ہے، تو اکاؤنٹنٹ آتے ہیں گورنمنٹ کے، وہ حیران ہوتے ہیں کہ یہ چل کیسے رہا۔ حیدرآباد کے اکاؤنٹنٹ آئے، انہوں نے پوچھا کہ کیا خرچ ہے دارالعلوم کا، میں نے کہا 50,000 روپیہ ماہوار۔ کہ خزانے میں کتنا ہے، تو اس وقت 15,000 تھا۔ تو کہیں گے کہ چلے گا کیسے یہ مہینے کا خرچ؟ میں نے کہا یہ تو میں نہیں بتا سکتا کیسے چلے گا، یہ بتا سکتا ہوں کہ ضرور چلے گا۔ یہ کیا بات تھی؟ یہ تو اصول کی بات تھی۔ میں نے کہا یہ اصول سے بالا تر بات ہے، اصول کی بات تھی۔ اب اس کی سمجھ میں نہ آئے، میں نے کہا کہ اسے ہمارے یہاں توکل کہتے ہیں۔ کہ توکل کیا چیز ہے؟ کوئی تجارت ہے، کوئی زراعت ہے؟ میں نے کہا توکل یہ ہے کہ اللہ میاں دلوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ تم دو، فلاں جگہ میرا کام ہو رہا ہے تمہیں دینا پڑے گا، وہ جھک ماریں گے اور دیں گے، کہ ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم خوشامد کرتے تھے۔ کہ مال حاصل کیا جاتا ہے عزت سے بھی اور حاصل کیا جاتا ہے ذلت سے۔ ایک فقیر اگر بھیک مانگنے جائے اسے آپ ذلیل سمجھیں گے، قوم کے پاس سے مال لیتا ہے، لیکن ایک بادشاہ بھی تو قوم کے پاس سے مال لیتا ہے، اسے کوئی ذلیل نہیں سمجھ، وہ بھی تو چندہ ہی لیتا ہے قوم سے، اسے کوئی ذلیل نہیں جانتا۔ اس لیے کہ وہ استغنا کے ساتھ لیتا ہے، یہ احتیاج کے ساتھ لیتا ہے۔ انبیاء علیہ السلام بھی تو بہرحال تبلیغی کاموں میں، تعلیمی کاموں میں، امور خیر میں چندہ مانگتے ہیں، ترغیب دیتے ہیں چندے کی، لیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، لیکن ان کی عزت اور شرف میں ذرہ برابر فرق نہیں آتا، حالانکہ قوم سے مانگتے ہیں۔ تو مانگنا بھی برابر ہے، ایک ہے حاجت مند اور ذلیل بن کر مانگنا، ایک ہے غنی بن کر مانگنا، اپنے نفس کو بالا کر کے مانگنا، اس میں بڑا فرق ہو جاتا ہے۔ تو حق تعالیٰ نے علم کے عز اور شرف کو قائم رکھنے کے لیے ایک تو حصی صورت اختیار فرمائی کہ علماء کی بستی چہرے کو بنایا جو سب سے اونچی ہے،
تاکہ شرف واضح ہو جائے اہل علم کا کہ جو منسوب ہے علم کی طرف وہ بالا چلے، ان کا کام جھکنا نہیں۔ اور امر کی صورت یہ اختیار فرمائی کہ وامر اہلک بالصلاۃ، ذمہ لیا ہم دے رہے ہیں، تمہارا کام یہ ہے کہ تم طالب بنے رہو علم کے اندر لگے رہو۔ کہ دارالعلوم دیوبند کی نظیر پیش کی، اور یہ آپ کا مدرسہ بھی تو اسی کی نظیر ہے۔ مولانا یوسف بن کھڑے ہوئے، وہ کہاں کے جاگیردار، کون سی ان کے پاس ریاست تھی؟ اس طرح سے آگے بیٹھ گئے کہ ایک پائی ہاتھ میں نہیں، رہنے کو حجرہ نہیں، کتاب رکھنے کو جگہ نہیں، لیکن بیٹھ گئے محض خدا پہ بھروسہ کر، دنیا پہ بھروسہ نہیں کیا۔ تو اچھا جی دنیا وہی علاقے میں پھر وہ آنی شروع ہوئی۔ آج 2.25 لاکھ کی عمارتیں بھی کھڑی ہوئی ہیں، کچھ کھانا بھی بن گیا، کتنی بھیک مانگی جاتی، اللہ سے بھیک مانگی، اللہ نے اپنی مخلوق کو متوجہ کر دیا، انہوں نے جھک مار کے مجبور ہو کر دیا اور دینا پڑے گا۔ مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی شکایت کی گئی کہ یہ خانقاہ گنگوہ میں یہ بغاوت کا مرکز، اور یہ مولوی خانقاہ میں جمع ہو کر برطانیہ کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں اور افغانی حکومت کو چڑھا لانا چاہتے ہیں ہندوستان سے، تاکہ برطانوی حکومت کا تختہ الٹ جائے۔ انسپکٹر مقرر ہوا CID کا، اور وہ ہندی مقرر کیا گیا تاکہ بیلاگ بات کرے۔ وہ آیا، اس نے خانقاہ میں دیکھا کہ ایک سے اللہ اللہ کی آواز نکل رہی ہے۔ ان لوگوں کو سازش سے کیا کام، انہیں مکر فریب سے کیا کام، یہ تو رات دن اللہ کے بندے بنے ہوئے ہیں۔ وہ حیران تھا کہ مخبر نے یہ رپورٹ کیسے کی، یہ سازشی لوگ ہیں کہ 24 گھنٹے ان کے یہاں ذکر اللہ کے سوا کوئی کام نہیں۔ بہرحال وہ دیکھتا رہا، سوچتا رہا، آخر کار ظاہر ہوا، احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے آ کر کے ظاہر کر دیا کہ میں اس لیے آؤں۔ فرمایا بھائی دیکھ لوں، ہمارے یہاں کوئی چھپی ہوئی بات تو ہے نہیں، کوئی ساری چیز جو ہے تمہارے سامنے ہے۔ اس نے مختلف سوالات کیے۔ ایک سوال یہ بھی تھا کہ آپ کے گزر اوقات کا ذریعہ کیا ہے؟ فرمایا توکل۔ توکل کیا چیز ہے؟ فرمایا توکل یہ چیز ہے کہ اللہ اپنے بندوں کو دلوں میں ڈالتا ہے، وہ خدمت کرتے ہیں، یہ کام چل رہا ہے آسان کا۔ تو وہ حیران ہوا کہ یہ کیسے چل رہا ہے، کوئی جاگیر نہیں، کوئی وقف نہیں، کوئی تجارت نہیں، آخر یہ کیسے چل رہا ہے؟ محض اس لیے بیٹھ گئے کہ لوگوں کے دلوں میں آئے گا تو کام چلے گا، نہ آیا دلوں میں تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ توکل کیا چیز۔ جب ایک ہفتے کے بعد وہ جانے لگا تو نہایت عقیدت مندی سے آ کر جاتے ہوئے اس نے دعائیں چاہیں حضرت سے، اور 10 روپے نکال کے ہدیے کے طور پر پیش کیے۔ حضرت نے فرمایا کہ آپ کیوں تکلیف کر رہے ہیں، کیوں دے رہے ہیں؟ کہا میرا دل مجبور کر رہا ہے، آپ اسے واپس نہ کریں، واپس کریں گے میرا دل دکھے گا۔ کہ میری نیاز مندی کا تقاضا یہ ہے کہ آپ قبول فرمائیں۔ فرمایا پھر کس نے کہا تم سے؟ کہا تو کسی نے، تو دل میں نہیں آیا۔ فرمایا یہی ہے وہ توکل جو کل تک آپ کی سمجھ میں نہیں آیا۔ تو توکل سب سے بڑی جاگیر ہے، مگر حاصل اس کا یہ ہے کہ احتیاج صرف اللہ کی طرف ہو، غیر اللہ کی طرف نہ ہو، تو غیر اللہ خود بخود جھکے گا، خود بخود مضبوط ہوگا۔ ایک طالب علم کے ذہن میں یہ آنا کہ کل کو کیا کریں گے، علم پڑھ کے ہم روٹی کہاں سے کمائیں گے، پیسہ کہاں سے ملے گا، یہ انتہائی احتیاج مندی اور ذلت نفس کی بات ہے۔ جس کو اللہ علم کی دولت دے اور وہ ادھر توجہ کرے کہ روٹی کہاں سے آئے گی، اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، اعلیٰ شرف کی چیز پاس ہے پھر ادنیٰ کی طرف توجہ کر رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ دنیا ملے گی، لیکن اگر وعدہ نہ ہوتا اور نہ بھی ملتی، صرف علم مل جاتا کہ دنیا و معافیہ کی دولت میں اثر آ گئی تھی، پھر کسی دولت کی ضرورت نہیں تھی۔ وہ انتہائی ناقدر انسان ہے کہ اللہ اعظم ترین شرف دے اور پھر وہ افضل ترین چیز کو چاہے اس کے مقابلے میں۔ کیونکہ یہود کا قصہ ہو گیا کہ اللہ نے بل میں سلوا دیا، انہوں نے کہا ہمیں تو لہسن اور پیاز چاہیے، ضرور چیزیں چاہیے اس کے مقابلے میں۔
تو یہ شان ایک مسلم کی یا مطیع حق کی یا طالب دین کی نہ ہونی چاہیے کہ اللہ فائز کرے اس کے اوپر شرف اور کمال، اور وہ طالب بن جائے نقص کا اور عیب کا اور بری اور گندی چیزوں کا اس کے مقابلے میں. یہ انتہائی بے قدری ہے. اس میں ڈر ہوتا ہے کہ علم کا شرف بھی نہ چھین جائے اس سے، اس لیے کہ علم پاک چیز ہے، پاک ہی ظرف میں بھرا جائے گا. جس ظرف کے اندر گندگی موجود ہو اور وہ طالب بنا ہوا اور محب بنا ہوا ہو غیر اللہ دنیا کا، تو ایسا ہے جیسے سونے کے ظرف کے اندر کسی نے نجاست بھر دی. تو محبت صرف ایک چیز کے رہے، دنیا استعمال کی چیز ہے، محبت کی چیز نہیں. استعمال جتنا چاہے کرو، محبت ایک ذات سے رہنی چاہیے جس کا تعلق ہے آدمی. تو علم کے شرف کے بعد کسی غیر علم چیز کا طلب کرنا یہ ایسا ہے جیسے ایک عالم طلب کرے کہ میں تو جاہل بن جاؤں تو زیادہ بہتر. تو یہ کوئی دانش ہوگی کہ اللہ علم دے اور وہ جہالت سے چاہے. تو بہرحال حق تعالی شانہ نے اس چہرے کے اندر بشائر ادراک رکھ کر گویا ایما کیا ہے اس طرف کہ علم اونچی چیز ہے، اور جو منسوب ہے علم کی طرف وہ بھی اونچے بن کر رہیں گے، وہ نیچے بن کر نہیں رہ سکتے. ان کو اللہ نے شرف کیا ہے. عمل سے کہیں زیادہ افضل ہے علم. تو عملی اعضاء جتنے ہیں ان کو پس رکھا گیا ہاتھ اور پیر، یعنی ہاتھوں کا رخ بھی نیچا ہے اور چہرے کا رخ اوپر کی طرف جاتا ہے، پیروں کا رخ نیچا ہے اور ناک کان کا رخ اوپر کی طرف جاتا ہے. تو عمل والی چیزوں کو پس رکھا حصی طور پر بھی، اور وجہ بھی ان کی ایسی ہے کہ جیسے وہ پستی کی طرف جا رہے ہیں، اور آنکھ ناک کان کو اونچا بنا کے یہ علم کی طرف منسوب. اور علم سے بھی زیادہ ادنا درجے کی چیز ہے مال، یعنی علم افضل ہے عمل سے اور عمل افضل ہے دولت. تو دولت سب سے زیادہ گری ہوئی چیز ہے. اسی واسطے کچھ اعضاء وہ ہیں جو دولت کو جمع کرتے ہیں، وہ ہے معدہ اور جگر، وہاں نجاست بھری بھی رہتی ہے. تو گویا ایک علماء ہیں اعضاء علم ہے، ایک اعضاء عمل ہے، وہ پھر عزت والے ہیں بنسبت معدے کے، بنسبت امعاء کے، بنسبت مثانے کے. ان کے اندر نجاست بھری یہ گندگی، مگر لازمی ہے بھرا جانا، وہ نہ ہو تو زندگی برقرار نہیں رہ سکتی. اگر معدے کے اندر سے سب کچھ نکال دیا جائے تو آدمی ختم ہو جائے. ہے اس کی بھی ضرورت، مگر حق تعالی نے اس کو مخفی رکھا کیونکہ گندہ چیز ہے، لوگوں کے سامنے نہ آنی چاہیے، اس کو اندر رکھا. ہاں البتہ یہ تو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ کہ علماء ہیں آنکھ ناک کان، اور یہ ہاتھ پیر مزدور ہیں، اور وہ سرمایہ دار ہیں جو اندر چھپے ہوئے ہیں. بحیثیت سرمایہ دار کہ وہ اللہ کسی سرمایہ دار کو عزت دے وہ الگ چیز ہے، لیکن جن ایسے اندر سرمایہ دار بحیثیت سرمایہ دار ہونے کے وہ نجاست کا محل ہے، گندگی کا محل ہے، کوئی بڑی چیز نہیں. طریقہ بتلا دیا ہے کہ خود بھی پاک بنو اور اس مال کو بھی پاک کر دو. مثلا زکوٰۃ رکھ دی، صدقات رکھ دیے کہ مال کو پاک بناؤ. تو معدے میں سب کچھ بھرا ہوا ہے مگر فضلات نکالے گئے. اگر فضلات نہ نکلے تو معدہ بھی بگڑ جائے، آدھی بھی بگڑ جائے. تو اگر نہیں نکلے گا اس میں سے اور صرف سرمایہ دار کے پاس رہ جائے گا، معدے میں بھری رہے گی وہ نجاست، تو معدہ بھی گیا، انسان بھی گیا، سارا کارخانہ درم برم ہو جائے. اس واسطے ضرورت سمجھی گئی کہ اس میں سے کچھ فضلات بھی نکلتے ہیں 24 گھنٹے کے اندر اندر، تازہ پاکی پیدا ہوتی ہے. یہ نہیں ہوگا تو سرمایہ دار اور مزدور کی جنگ چھڑ جائے گی، معدہ الگ لڑے گا اور ہاتھ پیر الگ لڑیں گے. اس لیے کہ معدہ جب نہیں نکالے گا زائد چیزوں کو تو بیماریاں پیدا ہوں گی اور مبتلا ہوں گے ہاتھ بھی اور پیر بھی اور دماغ بھی، سب بیماری کا شکار بنے گی. اس لیے ہاتھ بھی چاہتا ہے کہ معدے میں سے نکلتا ہے، پیر بھی چاہتا ہے کہ معدے میں سے نکلتا ہے. تو گویا یہ مثال ہے ایسی کہ زکوٰۃ دے دی گئی اور میل کچیل نکال دیا گیا تاکہ مال پاک ہو. تو 3 قسم کے اعضاء رکھے گئے، ایک اعضاء العلم ہے، ایک اعضاء العمل ہے، اور ایک اعضاء الدولت ہے، اعضاء المال ہے، جن کے اندر سرمایہ جمع رہتا ہے. سرمایہ دار کا اتنا کام ہے کہ زائد حصہ نکالتا ہے، بقیہ جمع کرتا ہے، اور زیادہ نکال دے طبیعت ہلکی رہے گی،
لیکن فرض اتنا کیا گیا ہے کہ موقع ب موقع نکالو، ایک حد اعتدال کے اندر خارج کرو. بالکل میدے کو خالی کر دیا تو خالی خولی ہو گئے کہیں ختم نہ ہو جاؤ، اللہ یہ کہ تمہارے اندر کوئی دوسری قوت بھر جائے، سب کچھ نکال دو میدے میں سے، وہ الگ چیز ہے. روحانی قوت سے زندہ رہے آدمی، کھانا پینا ترک کر دے، مگر یہ شاذ چیزیں ہیں. اصول اور قاعدے کی بات یہی ہے کہ بقدر ضرورت جمع رہے، بقدر ضرورت نکلتا رہے. آمد رفت کا سلسلہ جاری ہے. جمع محض ہو جائے گا تو میلہ بگڑ جائے، اور خلوع محض ہوگا تو فنا تعریف ہوگی. تو کچھ جمع رہے اور کچھ خلا رہے، دونوں چیزیں جمع رہے جبھی ایک صحت برقرار رہ سکتی ہے. تو اعضاء العلم کو اونچا رکھا گیا، اعضاء عمل کو پست رکھا گیا، اور اعضاء المال کو مخفی رکھا گیا کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو نمایاں کیا جائے. اب اگر ایک عالم آنکھ پسند کرنے لگے نجاست کو اور گندگی کو تو کوئی دانش کی بات ہوگی. اس کا مطلب یہ کہ آنکھ یوں چاہتی ہے کہ میں میلا بن جاؤں، میرے اندر بھر دیا جائے نجاست. تو اللہ نے تو دیا اس کو لطافت، اللہ نے تو دیا کمال، اور وہ چاہتی ہے کہ میرے اندر عیب بھر جائے، میرے اندر نقص بھر جائے. اللہ نے تو پاکی بھری اور وہ چاہتی ہے میرے اندر گندگی بھر جائے. تو یہ عقل کے بھی خلاف ہے، دانش کے بھی خلاف ہے، علم کے بھی خلاف ہے، مروت کے بھی خلاف. اخلاقی طور پر بھی بری چیز، علمی طور پر بھی بری چیز، عملی طور پر بھی بری چیز. ہر چیز کو اس کے محل پر رکھنے کی ضرورت ہے. تو بہرحال حق تعالی شانہ نے اہل علم کو عزت بخشی، اہل علم کو عظمت بخشی، اور بنا اس کی یہ ہے کہ علم اللہ کی صفت ہے اور مال مادے کی صفت ہے. تو اللہ اور اس کی صفات کمال ظاہر ہے کہ ان سے بڑی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، ساری برائیاں انہیں کے لیے. اور مال اور دولت یہ مادے کی صفت ہے کہ یہ روزانہ متغیر ہونے والی چیزیں ہیں، نہ ان کے لیے بقا ہے نہ ان کے لیے لازوالی ہے. یہ اعلیٰ شرفی سقوط رہتی ہیں، اعلیٰ شرفی زوال رہتی ہیں، ہر وقت گرنے والی چیزیں ہیں. تو اللہ کی صفت کسی بندے کے اندر آئے، گویا اللہ اپنے بندے کو اپنا نمائندہ بنائے کہ میری صفت کا تو حامل ہے، اس کو پھیلا دنیا کے اندر. اور وہ کہے کہ نہیں، میں تو میرے کی صفت کا حامل بننا چاہتا ہوں، میں تو گندگی حاصل کرنا چاہتا ہوں، اسے پھیلانا چاہتا ہوں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ عقل کا کھوٹ ہوگا، یہ دانش کے خلاف ہوگا، اور یہ وہ اس منصب کو بچہ لگانے کا باعث ہوگا کہ جس منصب کے لیے اللہ نے کسی دارالعلم میں جمع کیا ہے طالب علم. یہ تو اس کی سعادت کھینچ کے لائی ہے کہ ایک مرکز علم میں اسے پہنچا دیا. کیا اس کے لیے شکر کا مقام نہیں ہے کہ اسے کسی سنیما کا ملازم نہیں بنا اللہ ہے، کسی تھیٹر کا کارکن نہیں بنا اللہ ہے. اپنے صفت اور اپنی صفات میں بھی جو اونچی صفت ہے چوٹی کی یعنی علم کی صفت، اس کا حامل بنا کر اس فیکٹری میں لا کر بٹھلا دیا کہ جہاں علم کا پرچار ہوتا ہے، علم کا نشر و اشاعت ہوتا ہے. کتنے بڑے شکر کا مقام ہے کہ آپ کو اللہ نے اپنے لیے منتخب کیا اور ان کاموں کے لیے منتخب نہیں کیا جو بندگی کے کام ہے، پاک کام کے لیے منتخب کیا. اس لیے جتنا بھی انسان اس شرف پر ناز کرے اور شکر کرے اتنا ہی کم ہے. حدیث میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ منہومان لا یشبعان، طالب العلم و طالب الدنیا. اما طالب العلم فیزداد رضا للرحمن واما طالب الدنیا فیتمادى فی الطغیان. تو ایک علم ہے جو رضا رحمان کی طرف لے جاتا ہے، ایک مال ہے جو طغیان کی طرف لے جاتا ہے. ہمارے حضرت استاد حضرت شاہ صاحب مولانا انور شاہ قدس اللہ سرہ اکثر ایک شعر پڑھا کرتے تھے. بعض اوقات بہت ہی ایک طرف کے ساتھ پڑھتے تھے اور فرماتے کہ یہی مال اور دنیا کے بارے میں فرماتے تھے کہ رضیال بان حکمت و تقن و ساکنا وطن مال و طغیان. دو چیزیں ہیں جنہوں نے ایک چھاتی کا دودھ پیا ہے، ایک سے دوسری جدا نہیں ہو سکتی. اور وہ کون سی چیز ہے؟ حکمت اور تقوی. جب علم آئے گا تو خشیت اللہ بھی آئے گا، خوف خدا بندی بھی آئے گا.
یہ ممکن نہیں ہے کہ علم ہو اور اللہ کا خوف نہ ہو. تو علم آیا تو اس کے ساتھ تقویٰ بھی آیا, تقویٰ آیا تو اس کے ساتھ علم ہونا لازمی ہے. اور فرما مال و دولت تو وہ ساکنہ وطن معلوم و طغیان, ایک وطن کے دو باشندے ہیں مال اور طغیان. جب دولت آئے گی تو سرکشی بھی بڑھے گی, تمرد بھی بڑھے گا, بغاوت بھی بڑھے گی. اللہ یہ کہ اس مال کو پاک کر لے, شرعی طریق پر آدمی حلال طریق پر کمائے, حلال طریق پر خرچ کرے, حلال طریق پر اس کے اندر سے انفاق کرتا رہے فی سبیل اللہ, تو وہ تمرد سے بچا دے گی. وہ حاصل یہ ہے کہ اپنی ذات سے تو مال تقاضا کرتا ہے تمرد اور طغیان کا, لیکن شریعت نے اصول ایسے بتلا دیے ہیں کہ عوارض کے طور پر اس میں پاکی پیدا ہو جاتی ہے اگر کوئی پاک کرنا چاہے. تو ایک اونچی چیز ہے, ایک پست چیز ہے. اللہ نے جس قوم کو اونچی چیز کے واسطے منتخب کیا اسے تو ناز کرنا چاہیے اپنی قسمت کے اوپر کہ ہمیں منتخب کر لیا اللہ نے اپنی صفت کے لیے, اپنے کمال کے پھیلانے کے لیے. یہ بھی در حقیقت قرآن کریم کا اعجاز ہے, معجزہ ہے قرآن کریم. اس کی شانیں بھی در حقیقت معجزہ ہے, یعنی اس کی حفاظت کے بھی طریقے معجز نما ہے, اعجازی شانوں سے حفاظت کی جا رہی ہے اس کی. آج کی دنیا میں اس علم دین کے اوپر کوئی وعدہ نہیں, نہ دولت کا, نہ عہدے کا, نہ کسی مرتبے کا, نہ کسی جاہ اور عزت. آج اگر قرآن اور حدیث کا بڑے سے بڑا عالم ہو, کوئی وعدہ نہیں کہ اسے ملک کا گورنر بنا دیا جائے گا, پریزیڈنٹ بنا دیا جائے گا, بلکہ لوگ عیب لگاتے ہیں کہ اس علم کے پڑھے ہوئے نہ اس قابل ہے کہ انہیں گورنر بنایا جائے, نہ اس قابل ہے کہ وہ پریزیڈنٹ بنے یا منسٹر بنے. یہ کہا جاتا ہے. یہ غلط ہو یا صحیح ہو یہ تو بات الگ ہے, مگر کہا جاتا ہے. تو اس علم کی تحصیل پر کوئی وعدہ نہیں دنیا, لیکن اس کے باوجود پھر آپ کیوں آ رہے ہیں یہاں پڑھنے کے لیے جب کوئی وعدہ نہیں؟ بلکہ اگر وعدہ ہے تو اس کا تو ہے کہ عزت کے بجائے کچھ تان کریں گے لوگ آپ کے اوپر, کچھ ملامت کریں گے. وعدہ اگر ہے تو اس کا تو ہے کہ دولت مند ہونے کے بجائے کہ مفلس نہ ہو جائیں آپ تھوڑا بہت, اس کا تو ہے کچھ عادتاً وعدہ. اس کا نہیں ہے کہ عہدہ ملے, دولت ملے. اس کے باوجود پھر آپ یہاں آئے تو آخر کیوں تشریف لائے جب کوئی وعدہ نہیں؟ یہ سعادت کھینچ کے لائی. یہ وہ حفاظت ہے جس کو اللہ نے کہا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے یہ قرآن اتارا اور ہم اس کی حفاظت کی ذمہ دار ہیں. یہ حفاظت خداوندی ہے کہ دلوں کو مجبور کیا جاتا ہے کہ جاؤ اور جا کر پڑھو, چاہے دنیا ملے چاہے نہ ملے. تو دنیا ملنا نہ ملنا اس کی طرف التفات نہیں ہے. ملنے کی چیز وہ ہے کہ جس کی ذمہ داری حق تعالیٰ نے دی کہ ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو آپ لوگ گوا جارحہ حق ہیں, آپ آلات کار حق تعالیٰ صالحوں کے, ان کی حفاظت نمایاں ہو رہی ہے دنیا میں آپ لوگوں کے واسطے. یہ بھی در حقیقت ایک معجزہ ہی ہے کہ کوئی وعدہ نہیں اور پھر لوگ چلے آ رہے ہیں. یہ حفاظت تو قرآن بھی معجز ہے اور اس کے حفاظت کے طرق بھی کچھ معجز نما ہے. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ اسلامی حکومتوں کا بعض اوقات ختم ہونا یہ دلیل ہے قرآن کی حقانیت کی. اگر مسلسل اور مستمر اسلامی دولتیں قائم رہتی اور پورے آب و تاب اور شوکت کے ساتھ قائم رہتی اور قرآن محفوظ رہتا, لوگ تعین کر سکتے تھے کہ یہ سلطنت کی وجہ سے قائم, یہ شوکت کی وجہ سے قائم ہے, یہ تلوار کے زور سے قائم ہے. لیکن عجیب بات یہ ہے کہ جب تلوار نہیں ہوتی مسلمان کے ہاتھ میں تو دین زیادہ پھیلتا ہے, جب آ جاتی ہے تو کم پھیلنے لگتا ہے. اس بتلانا منظور ہے کہ اس کی اشاعت, اس کی حفاظت نہ تلوار پہ موقوف, نہ حکومت پہ موقوف, نہ جاہ و عزت پہ موقوف, ہماری حفاظت پر موقوف ہے. چاہے غریب کے ذریعے حفاظت کرا لے, چاہے دولت مند کے ذریعے کرا لے. دولت کا خاصہ نہیں ہے کہ وہ اس قرآن کی حفاظت کرے, یہ تو ہماری حفاظت کا اثر ہے. اس حفاظت کے لیے جس قوم کو ذریعہ بنا دیا جائے, وسیلہ بنا دیا جائے, اسے اپنی قسمت پر ناز کرنا چاہیے. مگر ناز کے معنی فخر کرنے کے نہیں ہیں, ناز کے معنی شکر کرنے کے ہیں کہ جتنا بھی شکر کرے کم ہے.
فخر کی تو ممانعت کی گئی ہے، اس لیے کہ فخر اپنی ذاتی چیز پہ کر سکتا ہے آدمی کہ یہ ہماری ذاتی ملک تھوڑا ہی، ہم تو خادم و غلام بنائے گئے، یہ تو ذاتی اللہ میں آتی ہے، تو فخر اور تکبر تو ان کے لیے سزاوار ہے۔ ہم تو امانت دار بنائے گئے ہیں، تو امین کے لیے فخر زیبا نہیں ہے، مالک کے لیے فخر زیبا۔ اگر خزان کی لاکھوں کروڑوں کے اوپر بچھلا دیا جائے وہ کبھی فخر نہیں کرے گا، اس لیے کہ چیز اس کی تھوڑا ہی، مالک فخر کرے گا۔ تو فخر کرنے کی تو اجازت نہیں ہے۔ بڑی سے بڑی دولت خواہ دنیا ہو یا دین ہو، یعنی ایمان سے بڑھ کر تو کوئی دولت نہیں، مگر اس پر بھی فخر کرنے کی اجازت نہیں۔ اسلام سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، مگر تفاخر کی اجازت اس پر بھی نہیں۔ یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان۔ تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ اسلام پر آپ فخر کریں، ایمان پر فخر کریں۔ احسان رکھیں اللہ میاں پر کہ دیکھیے ہم حفاظت کر رہے ہیں آپ کے قرآن کی۔ اللہ کا احسان مانیے کہ اس حفاظت کے لیے آپ کو ذریعہ بنا لیا، اس کے پاس کروڑوں ذرائع ہیں، سب میں سے آپ کو منتخب کیا، تو شکر کا مقام ہے، فخر کا موقع نہیں۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس علم کو آپ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ علم فی نفس ہی شرف کی چیز ہے۔ تو بہرحال یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جس علم کو آپ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں وہ علم فی نفس ہی شرف کی چیز ہے۔ لیکن میں ابھی تک جتنی بات عرض کر سکا ہوں کہ یہ علم آنکھ کا ہو یا کان کا ہو یا ناک کا ہو یا زبان کا ہو، یہ سب علم ہے محسوسات، اس کو میں عزت دی اللہ۔ لیکن محسوسات کا علم پھر ہوش ہے، اس کے اوپر ایک اور علم جو معنویات کا علم ہے، مغیبات کا علم ہے، اس کے لیے محل قرار دیا گیا ہے قلب۔ کہ قلب کی حقیقت حامل ہے علوم الہیات، علوم غیبیات۔ تو آنکھ ناک کان یہ حصے علوم کے علماء ہیں، اور قلب میں دونوں سے آنے رکھی گئی ہے، محسوسات کو بھی جانتا ہے اور مغیبات کو بھی جانتا ہے۔ اس میں ایک ذریعہ کھلا ہوا ہے عالم غیر کی طرف کہ وہاں سے اخذ کرتا ہے، اور ایک ذریعہ کھلا ہوا ہے عالم شاہد کی طرف کہ وہاں سے بھی وہ اخذ کرتا ہے۔ تو قلب ایک جامع چلنی چیز ہے، محسوسات کا عالم بھی اور مغیبات کا عالم۔ بلکہ اگر غور کیا جائے تو ان محسوسات کے علم میں اصل قلب ہے، یعنی آنکھ ناک کان حقیقت عالم نہیں ہے، عالم ان چیزوں کا بھی قلبی ہے، یہ محض آلات کار ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ بازار میں چلے جا رہے ہیں اور بہت کھیل اور تماشے نکل رہے ہیں، گھر جب آئے تو دوسرے شخص نے کہا آپ سے کہ آج تو بڑے بڑے تماشے بھی گئے بازار میں، آپ نے کہا کیسے تماشے؟ کمیا وہ ڈھول ڈھولک کے بچے جا رہے تھے، جلوس نکل رہے تھے، مجھے تو کچھ خبر نہیں کہ بندے خدا تمہاری آنکھیں کھلی نہیں تھی۔ آپ کہتے ہیں اوہ میں اپنے فرض دھیان میں مشغول تھا، اس لیے پتہ ہی نہ چلا کہ کیا تماشا نکل رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ آنکھ نہیں دیکھتی بلکہ دھیان دیکھتا۔ اگر دھیان متوجہ نہیں ہے تو کھلی آنکھ ہوگی جب بھی کچھ نظر نہیں آئے گی، اور وہ دھیان یہ قوت خیالیہ نہیں متخیلہ، یہ قوت ہے اندرونی۔ اس کا حاصل یہ نکلا کہ قلب اگر متوجہ ہے دیکھنے کی طرف تو آنکھ دیکھے گی، وہ متوجہ نہیں ہے تو کھلی رہے گی پھر بھی دیکھ سکے گی۔ آپ مطالعے میں رہتے ہیں، بعض اوقات منہمک ہے کسی مسئلے کے اندر اور گھنٹہ بج جائے، گھنٹہ بھر گزر گیا آپ کو خبر ہی نہیں کہ گھنٹہ بجا، دوسرا کہتا ہے کہ میاں گھنٹہ بج گیا، سبق کا وقت آ گیا، تو آپ جھوڑ لے کے اس سے کہ اچھا گھنٹہ بج گیا تو کیا میں اس مسئلے میں منہمک تھا، مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ گھنٹہ بجا ہے نہیں، حالانکہ کان میں روئی کی دیوی نہیں، مگر نہیں آواز آئی، اس لیے کہ قلب کو متوجہ نہیں کہ سننے والی چیز کان نہیں ہے بلکہ قلب، دیکھنے والی چیز آنکھ نہیں ہے بلکہ قلب۔ اسی واسطے قرآن کریم میں ایک جگہ فرما دیا کفار کی نسبت کہ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ ان کی آنکھیں اندھی نہیں ہیں، ان کے دل پٹ ہو چکے ہیں، ان کے دلوں کے اندر طاقت نہیں رہی ہے بوجھنے کی، تو آنکھ کھلی ہے اور پھر نہیں دیکھتے،
کان کھلے ہوئے ہیں پھر نہیں سنتے، اس لیے کہ وہ قلب کو متوجہ نہیں کرتے۔ تو عالم محسوسات کا بھی فی الحقیقت قلب ہے، مگر شرف اس میں یہ ہے کہ جیسے وہ محسوسات کا عالم ہے ویسے ہی مغیبات کا بھی عالم، ویسے ہی الہیات کا بھی عالم، جیسے وہ فرض کی چیزیں لیتا ہے وہ عرض کی چیزیں بھی لیتا ہے، جیسے وہ شہود سے اخذ کرتا ہے وہ غیب سے بھی اخذ کرتا ہے۔ کہ جامع ترین عالم انسان کے اندر قلب ہے، اس کو اللہ نے بادشاہ بنا ساری کائنات کا، اور یہ ہاتھ اور پیر سب اس کے خدام ہیں اور لشکر ہیں اور خدمہ ہیں، ان کے اندر کوئی اصلیت نہیں، اصلیت اگر ہے تو قلب کے اندر۔ قلب اگر یہ چاہتا ہے کہ میں فلاں جگہ چلوں تو یہ کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی قلب کو کہ اے پیرو تم چلو، بس قلب میں آئے اور پیروں نے حرکت شروع کی۔ قلب اگر چاہتا ہے تو میں دیکھوں کسی چیز کو تو امر کرنے کی ضرورت نہیں کہ اے آنکھ اور اے پلک سے اٹھ اور دیکھنا شروع کر، یہ نہیں۔ قلب نے ارادہ کیا دیکھنے کا اور پلک اٹھ جاتی ہے، دیکھنا شروع کرتا ہے آدمی۔ تو اس درجہ تابع فرمان ہے آنکھ ناک کانا کہ قلب کے اندر تخیل پیدا ہوا، انہوں نے تعمیل شروع کی، گویا کن فیکون کی طاقت ہے قلب کے اندر کہ وہ کہتا ہے ہو جا، وہ ہو گئی، اور قول کی ضرورت نہیں، محض منشا ہوا کہ ہو جا، میں دیکھنے لگوں تو دیکھنا شروع کر دیا آنکھ سے۔ تو اس درجہ تابع فرمان بنائے گئے۔ اس سے یہ نتیجہ نکل آیا کہ علماء محسوسات جب تک تابع ہو کر نہیں رہیں گے علماء مغیبات کی دنیا کا نظام نہیں چل سکتا۔ اگر محض آنکھ ناک کان کو حاکم مطلق بنا دیا جائے قلب سے منقطع کر کے، دنیا تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اس لیے آنکھ کان کا علم ضرور مستوار اور برقرار رہے گا کہ قلب کا علم آگے آگے ہو، قلب کی حکومت برابر ہے۔ کہ جو علماء غیبی علوم کے عالم ہیں، جو علماء الہامات ربانی کے عالم ہیں، اور جو علماء شرائع کے عالم ہیں، ان کو حکومت کا مقام دیا جائے محسوس کے علماء کے اوپر، تبھی یہ علماء صحیح طور پر چل سکتے ہیں۔ اس واسطے کہ یہ محسوسات بھی تابع ہیں اسی قلب تو حق تعالی شانہ نے آپ کو اگر منتخب کیا تو مبصرات کے علم کے لیے نہیں کیا، مسموعات کے علم کے لیے نہیں کیا، مشموعات اور مذوقات کے لیے منتخب نہیں کیا، مغیبات کے علم کے لیے منتخب کیا جو تمام علوم پر حاکم ہے اور سب کے اوپر سربراہ کی حیثیت رکھتا ہے۔ اب اگر قلب یہ کہنے لگے میں آنکھ بن جاؤں تو اس کے معنی یہ ہے کہ حاکم یہ چاہتا ہے کہ میں محکوم بن جاؤں، مخدوم یہ چاہتا ہے کہ میں خادم بن جاؤں، کیونکہ قلب موضوع ہو گیا۔ برعکس ہو گیا قصہ کہ اسے کیا گیا کہ اونچائی وہ بننے لگا نیچا۔ اس کا کام یہ ہے کہ اس اونچائی کو برقرار رکھے کہ اللہ نے آپ کو قلب بنایا ہے، تو قلب کا جو مقام ہے اس کو جب تک آپ محفوظ نہیں رکھیں گے کام نہیں چل سکتا۔ اگر آپ نے محفوظ رکھا تو آنکھ ناک کان سب آپ کے تابع ہو کر چلے، اور اگر آپ کے دل میں یہ لالچ ہوا قلب کے کہ میں آنکھ بن جاؤں تو آنکھ فرما برداری چھوڑ دے گی، وہ کہے گی میں خود مستقل ہوں۔ جب قلب میری سے جھکنے لگا غلام بن کے محتاج بن کے تو معلوم ہوا کہ اصل میں ہوں۔ تو علماء مغیبات علماء شرائع اگر جھکنے لگے ان علوم اور اہل علم کے سامنے تو محض محسوسات کے عالم ہیں، خواہ وہ سائنس ہو یا فلسفہ ہو، خواہ وہ مبصرات ہو یا مسموعات ہو، خواہ وہ نئی نئی ایجادات کی چیزیں ہوں، اگر لالچ کی نگاہوں سے دیکھنے لگے علم کو بستہ لگا دیا، اس لیے کہ اسی علم کا تو فیل تو ہے کہ یہ محسوسات سامنے آ رہی ہیں۔ اگر یہ علم منقطع ہو جائے، محسوسات بھی دنیا سے منقطع ہو جائے، یہ بھی باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے اہل علم کو ناز کرنا چاہیے بمعنی شکر کہ حق تعالیٰ نے ہمیں منتخب کیا، اول تو علم کے دائرے میں لیا، مجبور نہیں بنایا کہ ہم ٹوکری دھوئیں اور میدان نہیں بنایا کہ ہم جمع کریں، بلکہ عالم بنایا کہ ہم دیکھیں اور سنیں اور چکھیں اور محسوسات کے علم کو آگے بڑھائیں، اور اس سے بڑھ کر ہمیں علماء میں سے ان علماء میں داخل کیا کہ جو الہیات کے عالم ہے، جو خود حاکم ہے محسوسات کے اوپر، کہ جو انتہائی مقام ہے وہ مل گیا آپ۔ انتہائی مقام اس کائنات کے بدل میں قلب کا ہے،
اور اس کائنات آفاق میں اہل علم کا ہے وہ بمنزل قلب کے. قلب اگر فاسد ہو جائے تو ساری کائنات فاسد ہو جاتی ہے. الا وفی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. تو قلب اگر ٹھیک رہے گا تمام اعضاء ٹھیک ہیں. قلب میں اگر فساد آ گیا تمام اعضاء میں فساد آ جائے گا. تو اہل علم کا کام یہ ہے کہ ہر درجہ فساد سے دور بھاگنے کی کوشش کریں. ان کا کام ہے صلاح پھیلانا، امن پھیلانا، دنیا کو رشد اور بھلائی اور بزرگی کی طرف لانا. اگر وہ بھی عوام الناس کی ذریعے اسی طرح طالب بننے لگے، چند چیزوں کے، چند فکروں کے، چند محسوس چیزوں کے، تو انہوں نے اپنے وقار کو کھو دیا. تو ان کا کام یہ ہے کہ وہ قلب کے مقام کو باقی رکھے، سمجھیں کہ ہم قلب ہے کائنات، اور اپنے کو فساد سے بچائیں، اپنے کو صالح بنائیں. ان کو امام بنا دیا ہے دنیا کا. اگر سارے مقتدی وضو کر کے آئیں اور امام کا وضو نہ ہو یا ٹوٹ جائے تو کسی کی نماز نہیں ہوگی. سب کی نماز جبھی ہوگی جب امام بھی طاہر ہے، امام بھی طاہر پاک ہے. اگر اس کی پاکی ختم ہو گئی تو دوسرے پاک بھی ہوں گے تو ناپاک بن جائیں گے، نامقبول ہو جائے گی ان کی پاکی. تو آپ قلب ہیں اس کائنات کا. اگر اس میں طہارت موجود ہے تو دنیا میں طہارت موجود ہے. اس میں اگر خباثت آ گئی دنیا میں خباثت پھیل جائے گی، دنیا میں نجاست پھیل جائے گی. امام غزالی نے بعض آثار نقل کیے ہیں. مجھے ڈر ہے اپنی امت پر گمراہ کن ہادیوں، گمراہ کن لیکچراروں. یہاں عوام سے خوف نہیں کھایا، خواص سے خوف کھایا کہ ان کے فساد پر عوام کا فساد موقوف، ان کی صلاح پر عوام کا صلاح موقوف. اس واسطے یہ اگر صالح ہیں یہ ٹھیک ہے تو عوام بھی ٹھیک ہے. کہ جب کبھی فتنہ پھیلا ہے عوام سے کبھی نہیں پھیلا. عوام تو بیچارے متبع ہیں، اللہ اور رسول کا نام لوگ ان کے سامنے گردن جھکا دیں. اب نام لینے والا ہی خیانت کرے کہ اللہ اور رسول کے نام سے اپنے تخیلات پیش کرنے لگے، اپنے دل کی اغراض پیش کرنے لگے اس قرضے میں. کہ یہ بیچارے عوام کا قصور نہیں مگر ہاں ان کی تباہی کا وبال اس شخص کی گردن پر ہوگا. تو خواص کی صلاح پر موقوف ہے عوام کی صلاح. اور خواص میں بھی آنکھ ناک کان نہیں بلکہ قلب. کہ جب آپ کو اللہ نے قلب بنایا، آپ کو مدار ٹھہرایا عالم کے صلاح و فساد کا، تو بڑی ناقص بات ہوگی کہ آپ فساد کی طرف آنے لگے. اور فساد کی طرف آنا یوں ہے کہ ایک عالی چیز کو چھوڑ کر سافل چیزوں کی طلب آپ کے ذہن میں آنے لگے. پیسہ کس طرح آئے، راحت کس طرح ملے، یہ تو خود بخود ملے گی، یہ تو وعدہ ہے اللہ کا. تو کچھ تو اپنے اللہ کے وعدے پر اعتماد کیا جائے. اس مقام پہ آ کے بھی اگر بھروسہ نہ کرے اللہ کے وعدوں پر تو کیا عوام الناس سے امید رکھی جائے گی کہ وہ بھروسہ کریں گے اللہ کے وعدوں پر؟ تو آپ کا سب سے بڑا کام یہ ہے توکل اور استغنا. اسی میں سب کچھ ہے آپ کے لیے، دین بھی ہے دنیا بھی. دنیا چاہے تھوڑی ملے مگر ملے گی عزت. ممکن ہے آپ لکھ پتی نہ ہو سکیں، کروڑ پتی نہ ہو سکے، لیکن سینکڑوں کروڑ پتی آپ کے قدموں کے سامنے سر جھکائیں گے، حالانکہ آپ کروڑ پتی نہیں. تو کروڑ پتی بن جانا کوئی کمال کی چیز نہیں، کروڑ پتی کو جھکانے میں اپنے آگے یہ کمال کی چیز ہے. اگر آپ کے پاس کار نہ ہو کوئی مذاکرہ نہیں، لیکن ساری دنیا کی کاریں وہ آپ کی کار ہو، جہاں میں کار حاضر ہے، جہاں میں دنیا کی مصیبت کیا ہمیں کار کی مصیبت اٹھانے کی. جو ساری دنیا کی کاریں ہماری، ساری دنیا کی دولت ہماری، جہاں ضرورت ہے اللہ خود پوری کرتا ہے. تو اس واسطے اس مقام پر آ کے تو آدمی اللہ پہ بھروسہ کرے. اگر اس مقام پہ آ کے بھی بھروسہ نہیں ہے اللہ پہ، پھر کون سا مقام آئے گا جس میں آ کر آدمی بھروسہ کرے گا، توکل کرے گا؟ کہ یہ مقام مقتضی ہے پورے اعتماد اللہ کے اوپر کہ بھروسہ ہو حق تعالیٰ پر، اور اپنے کو سونپ لے آدمی کہ جب آپ نے مجھے اپنے کام میں لیا ہے تو میرا نفس آپ کے حوالے، افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. تو اللہ کبھی ضائع نہیں کرتا ایسے بندے کو کہ جو اپنے آپ کو بالکل حوالے کر دے اللہ. اگر دنیا میں بھی آپ کسی شخص کے حوالے کر دیں اپنے کو
کہ میں تم پر اعتماد کرتا ہوں، بس میں آپ کے حوالے ہوں، جو آپ کا جی چاہے کریں، سیاہ اور سفید کے آپ مالک ہیں، تو کبھی ضرورت نہیں ہوگی اس شخص کی کہ آپ کے معاملے میں خیانت کرے۔ مثل مشہور ہے کہ قدموں میں آدمی گرے ہوئے تو سانپ کو بھی نہیں مارتا آدمی، جو خود ہی آ کے جھک جائے، کیونکہ اتنا جھکنے والا ہو اس کے ساتھ احسان کرے۔ تو اللہ کے سامنے آپ جھکے اور وہ ضائع کر دیں، اس کا بھی ممکن نہیں۔ یہی تو وہ چیز ہے جس کو فرمایا تھا ابو سفیان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب ابو سفیان سے گفتگو کی ہے نجاشی نے تو متعدد سوالات کیے ہیں، نہیں جبکہ وحی آئی ہے اور آپ نے آ کر فرمایا زمبلونی کہ مجھے کمبل ہے اور یہ خشیت اعلیٰ نفس کی، مجھے ڈر ہے اپنے نفس کے ہلاک ہو جانے کا، کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم، اس قسم کے کلمات فرمایا۔ آپ کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ ناداروں کی خدمت کرتے ہیں، آپ مہمان نوازی کرتے ہیں، آپ غریبوں کی خبر گیری کرتے ہیں، آپ ناداروں کی بات رکھتے ہیں، آپ کو اللہ ضائع کرے یہ نہیں ہے۔ تو اس وقت تک تو اسلام بھی پورا سامنے نہیں آیا تھا، مگر سلام کی ایک فطرت سے حضرت خدیجہ نے فرمایا کہ ایسا آدمی ضائع ہونے کے لیے نہیں پیدا ہوتا۔ تو نقش قدم پر آپ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم کی راہ چلے اور اللہ آپ کو ضائع کر دے، یہ کیسے ممکن نہیں ہو سکتا۔ ہاں کوئی بھروسہ نہ کرے تو اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو یہ مقام ہے بھروسے کا اعتماد کا کہ جب اس لائن میں پڑ گئے تو اللہ سے بھروسہ کیجیے، غنا نفس پیدا کیجیے۔ ذلت نفس خاصہ نہیں ہے اس مقام پر۔ ذلیل نفس وہ ہوتا ہے جس کے پاس عزت کی چیز نہ ہو، جس کے پاس علم جیسی عزت کی چیز ہے وہ کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا۔ علم تو بلند ہونے کے لیے، پست ہونے کے لیے نہیں۔ علم کی ہوا بھری اور پھر پست ہو جائے آدمی، یہ ناممکن ہے۔ اگر لطیف چیز کثیف میں بھر جائے وہ کبھی پست نہیں ہو۔ آپ گیند کے اندر ہوا بھر دیجیے، زمین پہ دے کے ماریں گے تو اس سے زیادہ اوپر جائے گی، اور اگر ہوا نکال دو دے کے ماریں گے وہی بیچاری پھس پھس کر کے رہ جائے گی، آدمی اس میں ضرورت ہی نہیں اٹھے۔ تو طاقت تو علم اور لطیف چیز کی طاقت ہے، یہ جب بھری نہیں ہو اور پھر آدمی زمین کی طرف جائے اور پھر پٹکا ہوا رہے، معلوم ہوتا ہے یا تو علم نہیں یا وہ علم کو سمجھے ہوئے نہیں۔ اگر علم نہیں ہے تو بے شک پٹکا جائے گا، اور اگر علم ہے مگر اس کی قدر و قیمت کو نہیں جانتا، نہ اس کے استعمال کو جانتا ہے، نہ اس کی عزت و آبروء ہے، پھر بھی پٹکا جائے گا۔ لیکن اگر یہ دونوں باتیں نہیں ہیں تو پھر علم پست ہونے کے لیے نہیں۔ علم کا خاصہ ہے طرف ہو، بڑائی اور اونچائی، بلکہ اسی لیے انسان کے لیے ابدیت لازم کی گئی، اس لیے کہ محض علم اسے مستقبل بنا دے، محض علم اسے متکبر بنا دے۔ علم نیچا دیکھنا نہیں چاہتا تو ہو سکتا ہے کہ ایک عالم میں غرور بھی آ جائے، تکبر بھی آ جائے، بڑائی بھی آ جائے، اس کا بدرقہ رکھا گیا ہے ابدیت، اور ابدیت بغیر کسی مرض کامل کے سامنے پامال ہوئے ہی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ اس لیے ہے تاکہ علم کا غرور یا استکبار نہ رہے، وقار کے ذریعے میں علم رہ جائے اور ابدیت کے مواقع پہ آ کر تواضع للہ پیدا ہو جائے۔ تو کبر کا علاج کیا گیا ہے تواضع سے، اور ذلت نفس کا علاج کیا گیا ہے وقار اور خودداری سے۔ کہ جب علم کے ساتھ ابدیت جمع ہوتی ہے تو علم کے آثار میں بجائے استکبار کے وقار پیدا ہو جاتا ہے، اور ابدیت میں بجائے ذلت نفس کے تواضع للہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو عالم حقیقی وہ ہے کہ مستکبر نہ ہو بلکہ باوقار ہو، وقور ہو، اور عالم حقیقی وہ ہے کہ وہ ذلیل النفس نہ ہو بلکہ متواضع ہو۔ کہ ایک طرف وقار ہو اور ایک طرف تواضع للہ ہو تو توازن قائم ہو جائے گا اس کے علم کا۔ اگر عالم کے اندر بجائے وقار کے استکبار ہے وہ فساد ہے عالم کے لیے، اور اگر اس میں تواضع کے بجائے ذلت نفس ہے وہ فساد ہے عالم کے لیے۔ صاحب ہدایہ نے ایک موقع پر لکھا ہے قضا کہ فساد کبیر عالم متحقق وَأَكْبَرُ مِنْهُ جَاهِلٌ مُتَنَسِّقُ
ہما فی العالمین ہما فتنۃ فی العالمین کبیرۃ لمن بہما فی دینہ یتمسک، کہ فساد کبیر بتلا دیا ہے اس عالم کو جو متحقق ہو، حد کے ستر کرنے والا ہو، مغرور النفس ہو، متکبر ہو، وہ فتنہ ہے عالم کے لیے۔ اگر وہ جاہل رہتا تو بہتر رہتا اس علم سے، لیکن علم آیا اور اس کے ساتھ کبر ہے تو علم کو بچتا لگا، علم ذریعہ بن جائے گا عالم میں فساد پھیلنے۔ اور اگر وہ جاہل متنسک ہے یعنی عامل بے علم ہے تو وہ بدعات میں مبتلا ہوگا، وہ منکرات میں مبتلا ہوگا، وہ بھی فساد کبیر۔ تو علم کے لیے بھی ایک فتنہ ہے، اس کا بدرقہ عبدیت ہے، اور عبدیت کا بھی ایک فتنہ ہے، اس کا بدرقہ علم ہے۔ جب تک یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوتی کام نہیں چلتا۔ جو امتیں اس کی نظیریں موجود ہیں، جو امتیں اللہ نے پیدا کی مسلمانوں سے پہلے، ایک یہود اور ایک نصارہ۔ یہود کو علم دیا گیا اور علم بھی تفصیلی، تورات کی شان بیان فرمائی گئی کہ تفصیل لکل شیء، ہر چیز کی اس میں تفصیل ہے، نہایت واضح شریعت ہے، نہایت منفصل اور منبسط شریعت ہے۔ تو تفصیلی شریعت دی گئی یعنی علم تفصیلی دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لازم کیا گیا تھا کہ انبیاء کی شخصیتوں کے آگے جھکتے رہو، ان سے تمسک کرتے رہو۔ یہود نے کہا کہ نحن رجال وہم رجال، یہ انبیاء بھی تو انسان ہے، تو کیا ضرورت ہے کہ ہم ان کی اتباع کریں؟ تورات موجود ہے، ہم میں عقل موجود ہے، ہم تورات سے اپنی عقل کے ذریعے اخذ کریں گے، اتباع کی ضرورت نہیں۔ نتیجہ ہوا کہ جب عبدیت نکل گئی جو شخصیتوں کے آگے جھکنے سے پیدا ہوتی ہے اور خالص علم رہا تو اس میں کبر پیدا ہوا، غرور نفس پیدا ہوا، اور غرور اور کبر کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ علم اوہام اور ظنون کا مجموعہ ہو کر رہ گیا، علم قطعی باقی نہ رہا۔ تو علم کے فتنے میں گرفتار ہو گئے یہود، جن میں تکبر پیدا ہوا، جس کو ایک موقع پر فرمایا حق تعالی نے کہ سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ تو یہود مبتلا ہوئے علم فتنے میں، تو شکوک اور شبہات ان کا علم رہ گیا، فہم در حقیقت وہم ہے ان کا، اس وہم کا نام انہوں نے فہم رکھ لیا، اس جہل کا نام انہوں نے علم رکھ لیا، اس لیے کہ جو منابع ہیں علم کے جب ان سے منقطع ہو گئے تو علم کہاں سے آتا؟ بل هو آیات بینات فی صدور الذین اوتوا العلم، علم کے اہل علم کے سینے سے نکل کر ملتا ہے۔ کاغذوں کے اوراق میں تو رسوم اور دوال ہوتے ہیں، ان رسوم اور دوال کے مجموعات وہ اہل علم کے سینے میں ہوتے ہیں۔ جب وہ منبع ہی ختم ہو گیا ان سے، لہذا علم کی صورت رہ گئی، اور محض صورت جس میں سے روح نکل جائے وہ لاشا ہے، چند دن کے بعد وہ گلتی ہے، پھٹتی ہے، سڑتی ہے، تو نہ صورت رہتی ہے نہ حقیقت رہتی ہے۔ تو یہود تباہ ہوئے ہیں استکبار کے فتنے میں، وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا، جحود اور استکبار ان کی ساری شان رہ گئی۔ نصارہ کی عملی امت، ان کو عمل کی طرف متوجہ کیا گیا۔ انجیل کے اندر زیادہ تر احکام تصوف کے ہیں، ترک دنیا، ترک لذات، زہد کامل، گویا تصوف کی کتاب۔ وہ جھکے، وہ چلے اس کی طرف، اور اس کا خاصہ یہ ہے کہ شخصیتوں کی طرف جھکتا ہے آدمی، کہ حضرت مسیح علیہ السلام، احبار اور رہبان کی طرف جھکے، اور اتنا بھی کہ انہوں نے پھر تورات و انجیل سے قطع نظر کر لی اور کہا کہ کتاب ناطق کے یہ بزرگان دین ہے، اس کتاب ثابت کیا انہوں نے کیا ضرورت ہے، جو یہ کہیں وہ شریعت، جو یہ کر کے دکھلائیں وہ شریعت۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام لوگوں کے افعال اور اعمال ان کے حق میں شریعت بن گئے، کتاب سے منقطع ہو گئے۔ ان لوگوں کے آگے اتنا جھکے کہ استکبار نہیں بلکہ ذلت نفس میں گرفتار ہوئے، اور جب ان لوگوں کے اعمال ہی کو شریعت سمجھا تو طرح طرح کی بدعات میں مبتلا ہوئے، منکرات میں مبتلا ہوئے۔ کوئی مغلوب الحال ہے تو اس کے عمل کو بھی شریعت سمجھا،
کوئی مغلوب عن الحال ہے تو اس کے فعل کو بھی شریعت سمجھا، تو غیر شریعت شریعت بن گئی ان کے لیے، اور غیر شریعت کو شریعت بنا لینا یہ حاصل ہے بدعت کار منکر کا کہ یہ نصارہ کی امت گویا بدعتی امت، ورہبانیۃ ابتدعوها ما كتبنا علیہم الا ابتغاء رضوان اللہ، تو وہ رہبانیت کے شکار ہوئے، بدعت میں مبتلا۔ یہود علم فطرے میں گرفتار ہوئے کہ استکبار کا شکار ہوئے، تو ایک امت ماری گئی جہود استکبار میں، ایک امت ماری گئی ذلت نفس میں کہ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، تو یہ عملی فتنے میں گرفتار ہوئے، وہ علم فتنے میں گرفتار ہوئے۔ حدیث میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ بَاعًا بِبَاعٍ ذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلَ أَحَدٌ جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، تم خوب پیروی کرو گے یہود اور نصارہ، چھوٹی سے چھوٹی بات میں، بڑی سے بڑی بات میں، عقائد میں، عمل میں، معاشرت میں اور معیشت میں، حتیٰ کہ فعل عبث اور فعل منکر بھی کوئی کرے گا اس میں بھی ساتھ دو گے۔ کہ جب یہ دو طبقے ہیں یہود و نصارہ کے اہل کتاب میں، اس میں بھی ساتھ ہونا لازمی ہے کہ امت میں بھی یہ دو طبقے پیدا ہو گئے۔ ایک طبقہ ہمارے اندر وہ ہے کہ جو غرور نفس میں، غرور علم میں مبتلا ہے، اسے گھمنڈ ہے اپنے علم کے اوپر، وہ کہتا ہے کہ ضرورت نہیں کہ ہم سلف کا اتباع کریں، قرآن و حدیث موجود، ہمارے اندر عقل موجود، بلکہ حدیث کی بھی ضرورت نہیں، وہ پھر قول ہے آدمی کا اور انسان کا، بس خدا کا قول سامنے اور ہماری عقل سامنے ہو۔ تو جو یہود کے نقش قدم پر پڑے تو جحود و استکبار اور غرور و نفس میں مبتلا ہوئے، ان کا علم وہم کے درجے میں آیا، جنون و اوہام اور تخیلات فاسدہ کا نام علم ہو گیا۔ اور ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ بزرگان دین حضرت شیخ جنید اور شبلی اور باعزید بستانی یہ ہے کتاب ناطق، اور ضرورت نہیں ہے کہ کتاب ساکت کی طرف ہم متوجہ ہوں، جو یہ کرے وہ شریعت، جو یہ کہیں وہ شریعت۔ اس قسم کے لوگ اکثر و بیشتر بدعات میں مبتلا ہیں، اس لیے کہ اہل اللہ کے بہت سے اعمال غلبہ حال میں سرزد ہوتے ہیں، وہ خلاف شرع نہیں ہوتے، لیکن وہ دقیق ہوتے ہیں کہ جن کا رابطہ شریعت سے پتہ چلا لینا بہت مشکل ہوتا ہے، وہ سطح کو دیکھ کر عمل کرتے ہیں تو شکار ہو جاتے ہیں بدعات کا۔ اسی واسطے سفیان ثوری نے فرمایا کہ من فسد من علمائنا ففیہ شبہ من الیہود ومن فسد من عبادنا ففیہ شبہ من النصارى، علماء میں بگڑتا ہے تو یہود کے نقش قدم پر جاتا ہے، یہود اور استقبال میں مبتلا ہوتا ہے، اور عباد اور زہاد اور صوفیہ میں بگڑتا ہے تو نصارہ کے نقش قدم پر جاتا ہے، اور وہ مبتلا ہوتا ہے بدعات میں اور منکرات میں۔ اہل حق کون ہے؟ جو نہ مستکبر ہے، نہ ذلیل النفس ہے، بلکہ وقور النفس ہے اور متوازن النفس ہے، وہ بیچ میں اہل سنت والجماعت ہے، جن کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں دامن ہے کتاب اللہ کا اور ایک ہاتھ میں دامن ہے اہل اللہ۔ نہ وہ کتاب اللہ کو تھام کر اہل اللہ سے مستغنی بنتے ہیں، نہ اہل اللہ کا دامن سنبھال کر کتاب اللہ سے مستغنی بنتے ہیں۔ علم وہاں سے حاصل کرتے ہیں، عمل کے نمونے اور احوال یہاں سے حاصل کرتے ہیں، تو وہ ٹھیک صراط مستقیم پر قائم ہے، نہ افراط میں مبتلا نہ تفریط میں۔ تو مواز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قلب سلیم وہ ہے، نہ افراط میں ہو نہ تفریط میں۔ قلب سلیم وہ ہے جس میں نہ غرور ہو نہ جس میں ذلت و نفس ہو، وہ قلب صحیح معنی میں حکومت کرے گا بدن کے اوپر اور تمام اعضاء کو سیدھا سیدھا چلائے۔ تو آپ جبکہ قلب ہے عالم کا، اور حق تعالیٰ نے آپ کو علم بھی دیا، حق تعالیٰ نے علم کے ساتھ تواضع للہ بھی دی، نیک نہاد شخصیتیں بھی دی کہ آپ ان کا دامن پکڑیں، اپنی پاک کتاب اور سنت رسول بھی دی کہ اس کا دامن سنبھالیں۔ کہ اس دولت عظیمہ کے آ جانے کے بعد پھر غیر دولت کی طرف متوجہ ہو کر آپ للچائی نظروں سے دیکھیں کہ ہمارے پاس پیسہ نہیں، ہمارے پاس یہ نہیں، کل کو کیا کریں گے؟ یہ انتہائی توہین علم کی، انتہائی توہین مقام علم کی۔
تو سمجھ لینا چاہیے اپنے مقام کو، اور سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ہاتھ پیر نہیں ہیں دنیا میں، آنکھ ناک کان ہے، اور آنکھ ناک کان بھی نہیں ہے بلکہ قلب ہے آپ عالم کا۔ اس مقام کا تقاضا یہ ہے کہ پورے وقار کے ساتھ، پوری ریاضت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ اپنے علم کے اندر متوجہ رہیں، پورے ادب کے ساتھ اپنے علم کو سیکھیں، اس واسطے کہ بے ادب آدمی کو علم حاصل نہیں ہوتا، متعجب کو علم حاصل ہوا ہے۔ جو استاد کی شان میں گستاخ ہوگا ہمیشہ محروم رہے گا علم سے، جو متواضع رہے گا اگر محنت بھی نہ کرے محروم نہیں جا سکتا۔ دارالعلوم میں بہت سی نظیریں ہمارے سامنے، خود ہمارے ہم جماعتوں کوئی محنت نہیں کی، ہمیشہ امتحانات میں فیل، مگر عقیدت و نیاز مندی سے اساتذہ کی خدمت میں لگے رہتے تھے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اچھے جی استعداد تعلیم وہ کام نہیں کر رہے جو وہ قلیل استعداد مخلوق کی اصلاح کر رہے ہیں۔ کچھ دعائیں ساتھ ہو جاتی ہیں، کچھ برکتیں ساتھ ہو جاتی ہیں، تھوڑا علم بھی ہوتا ہے تو افضلیت کے ساتھ وہ دگنا نظر آتا ہے، کام اس سے دگنا ہوتا ہے۔ اس واسطے کہ کام دنیا میں قابلیت سے نہیں چلتا، مقبولیت سے چلتا ہے۔ آپ اگر سرے سے قابلیت کی فکر میں لگ جائیں گے اور مقبولیت کے اسباب ترک کر دیں گے، کبھی دنیا میں نتیجہ خیز کام نہیں کر سکیں گے۔ قابلیت زیادہ زیادہ کتابیں دیکھنے سے آ جائے، مگر مقبولیت اخلاق کی اصلاح سے، اعمال کی اصلاح سے، توجہ اللہ سے، عنایت اللہ سے جب پیدا ہوگی مقبولیت، اور مقبول بن کر پھر آدمی جو کام کرے گا مقبول بنے، جو نقل حرکت کرے گا مقبول ہوگی۔ خاصان حق کی سب چیزیں مقبول ہوتی ہیں، حتیٰ کہ اگر کسی وقت وہ غلطی بھی کر جائے وہ غلطی بھی مقبول ہو جاتی ہے، وہ بھی ذریعہ بن جاتی ہے ہزاروں برکات۔ آدم علیہ السلام کو آپ کہتے ہیں کہ ذرا سی لغزش ہو گئی، معصیت سے تو بڑی ہے انبیاء، مگر ذلت ہو گئی، جنگ کا درخت کھا لی، مگر وہی لغزش اور وہی ذلت ہزاروں برکات کا پیش خیمہ بنی۔ اگر نہ کھاتے تو نہ دنیا میں علم و فضل ظاہر ہوتا، نہ دنیا میں اہل علم ظاہر ہوتے، نہ نیکی اور بدی کا تقابل ظاہر ہوتا، نہ جنت و نار کی حقیقت کھلتی۔ تو ایک خطیہ سرزد ہوئی اور ہزاروں برکات کا پیش خیمہ بن گئی۔ تو کار پاکارا قیاس خود نگی ور چمانت دل نوشتن شیر و شیر، اہل اللہ کی غلطی اور لغزش بھی ہماری ہزاروں طاعات سے بہتر اور افضل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نہ کھلی لیلۃ التعریف میں اور نماز قضا ہو گئی، تو بظاہر تو ادا کے مقابلے میں قضا لغزش سی معلوم ہوتی، لیکن اگر یہ نہ سرزد ہوتی تو قضا کے سینکڑوں برکات اور علوم اور احکام مخفی رہ جاتے ہماری نگاہ سے، اسوا سامنے نہ آتا۔ تو بہرحال اہل اللہ اور کاملین اور مقبولان الہی کی اگر لغزش بھی ہو وہ بھی ہزاروں برکتوں کا پیش خیمہ ہے۔ تو آدمی خود مقبول بن جائے، ایک ایک فعل کو مقبول بنانے کی کوشش نہ کرے، خود مقبول بننے کی کوشش کرے۔ تو زیادہ تر طلباء مبتلا رہتے ہیں قابلیت پیدا کرنے میں۔ میں اس سے انکار نہیں کرتا، یہ نہیں کہتا کہ آج سے آپ مطالعہ چھوڑ دیجیے، کتابیں نہ دیکھیے، تکرار بس ختم، یہ سب کچھ ہو، مگر یہ اسباب ہے قابلیت پیدا کرے، وہ اسباب بھی پیدا کیجیے جس سے مقبولیت پیدا ہو۔ ساتھ ساتھ تعدد، اپنے اخلاق کی درستگی، اپنے اساتذہ کی اطاعت، اور ساتھ میں اپنے قلب کے اندر غنا اور استغنا جو علم کے لیے خاصہ ہے وہ پیدا ہوگا۔ تو علم اگر منبع ہوگا تو جسمن ہو کے نمایاں ہو۔ اور انبیاء علیہ السلام کی تو خاص شان ہے استغنا۔ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں جو فرماتے ہیں یعنی عمل ہی نہیں بلکہ حکم ہے کہ کہہ بھی دو وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین۔ تو عمل کر دے ضرورت کہنے کی تھی، مگر کہنا بھی دیا کہ اس مقام کا تقاضا یہ ہے، اس مقام کی معرفت یہی ہے کہ اعلان کیا جائے کہ ہم تم سے پیسے کے طالب نہیں، ہم تم سے طالب محنت کے، خدمت کے، ہم تم سے پیسے کے طالب نہیں۔ تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پیسہ بھی آتا ہے، خدمت بھی آتی ہے۔ تو استغنا پیدا کیا جائے، ادب پیدا کیا جائے، تعجب پیدا کیا جائے، اطاعت کی خو ڈالی جائے، بغاوت کی خو نہ ڈالی جائے، سرکشی نہ پیدا کی جائے، سرنگونی پیدا کی جائے۔ اس لیے کہ جب ہم خاک ہیں اور کلکم بنو آدم و آدم من تراب
سب خاکی نسل ہے، تو خاک کا کام یہ نہیں ہے کہ اونٹے آسمان میں جاتے، اسے پامال رہے گی جب اچھی ہے۔ اگر اونٹے خاک چلی تو جس کپڑے پہ گرے گی لوگ دامن جھٹک دیں گے، جس آنکھ میں گرے گی لوگ لعنت بھیجیں گے، لیکن اگر جوتوں میں پامال رہے گی تو تیمم کریں گے اس کے اوپر، اسے طاہر نہیں بلکہ مطہر بھی سمجھیں گے۔ تو خاک کا کام یہ ہے کہ وہ خاک بن کر رہے، اگر آتش بن کر رہے تو اس نے نسب نامہ ابلیس سے ملا دیا۔ آپ نے ابلیس کو کہا گیا ہے کہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تو ہم تو آدم کی اولاد نہیں، ابلیس کی اولاد نہیں، تو کوئی نہ جانے کہ ابلیس کی خصائل اختیار کریں، آگ بن کے رہیں، خاک بن کے رہیں۔ اور جب خاک بن کے رہیں گے تو خاک وہ چیز ہے کہ پھل پھول اس سے اگتے ہیں، دنیا میں رونق اس کی ہے، باغ و بہار اس کی ہے۔ آج تک کسی آگ نے کوئی ایک درخت اگا کے نہیں دیا، آج تک کسی آگ کے اندر سے کوئی دریا نہیں امدا۔ یہ کام مٹی کا ہے کہ خلد کی بھی پیدا کرتی ہے، پھول پھل بھی پیدا کرتی ہے، باغ و بہار بھی بناتی ہے، سکون بھی پیدا کرتی ہے۔ آج خادم کی حیثیت سے وقتاً فوقتاً تاپ لو، اور جب آگے حضور سے گزرتی ہے تو وہ اسے بجھانے کی فکر کرتے ہیں کہ پانی ڈالو اس کمبخت کے اوپر، اسے جلا ڈالے گی۔ تو بہرحال جب ہم خاکی الاصل ہیں تو ہمارا کام ہے خاک بن کے رہنا، اور وہ خاک بن کے رہنے کے معنی ہے فی الحقیقت تعجب ہے، ادب مع اللہ۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تعلیم دی گئی ادب کی، فرما دیا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أيحب أحدكم، تو بہرحال اس کا عمل کیا گیا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جاہری صوت تھے اور فطرتاً آواز بلند تھی، لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی اتنا آہستہ بولنے لگے تھے کہ بعض اوقات کان لگا کر سننا پڑتا تھا کہ کیا فرما رہے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں مجلس نبوی میں زور کی آواز نکل جائے، میرے اعمال حبط ہو جائیں اور ضبط ہو جائیں۔ تو اہل اللہ بعید سے بعید محتملات کو بھی زیر عمل لانا چاہتے ہیں، وہ محض مجلولات کی فکر میں نہیں رہتے، بعید سے بعید محتمل ہو اسے بھی اپنے تقوی باطن کے تحت عمل میں لانا چاہتے ہیں۔ تو بہرحال ادب سکھلا دیا، آواز بھی بلند مت کرو، مجلس نبوی میں بے ادبی سے بھی مت بیٹھو، بے وضو بھی مت بیٹھو، قرآن کریم کو بے وضو ہاتھ مت لگاؤ، لا یمسہ الا المطہرون۔ تو مسجدوں کا ادب الگ، بیت اللہ کا ادب الگ، شعائر اللہ کا ادب الگ، اہل اللہ کا ادب الگ۔ غرض جس کو نسبت اللہ سے ہو جائے اصل میں ادب اللہ کا ہے، اور جب اللہ واجب الاطاعت ہے اور واجب التعجب ہے، اس واسطے جو اس کی طرف منسوب ہونا درجہ بدرجہ سب میں ادب آتا ہوا چلا جائے گا۔ تو بنیاد ہماری تعجب کے اوپر ہے، بے ادبی پر نہیں، ہماری بنیاد اطاعت پر ہے، بغاوت پر نہیں ہے، ہماری بنیاد در حقیقت اعتراف قصور پر ہے، سخن پروری پر نہیں ہے کہ غلطی بھی کریں کہ اس کو نبھانے کی فکر کریں کہ ہم بڑے مقدس ہیں، ہم سے کبھی غلطی نہیں ہو سکتی۔ کہ یہ روح جب پیدا ہو جائے گی ادب کی، تعجب کی، اطاعت کی، سرنگونے کی، تو اس وقت علم کا جوہر چمک کر نمایاں ہوگا۔ اور اگر گستاخی، بے ادبی، بے تمیزی باقی رہی تو علم ایسا ہوگا جیسے ایک چنگاری ہے اور اس پر راکھ پڑی ہوئی ہے کہ نہ اس کی چمک نمایاں ہوگی نہ اس سے کسی روشنی کی توقع ہوگی۔ تو یہ چند کلمات میں نے جرأت کر کے آپ حضرات کے سامنے اس لیے عرض کیے کہ آپ حضرات کا مقام بہت بلند ہے، بہت اونچا ہے، آپ جتنا شکر کریں اللہ کا کم ہے کہ ایسا رفیع مقام آپ کو عطا کیا، مگر ساتھ میں جتنا بڑا رفیع مقام ہوتا ہے اس کے حقوق بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، اس کے واجبات بھی اتنے ہی ہوتے ہیں، ان کا ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ یا تو آپ پڑے نہ ہوتے اس میدان میں، لیکن جب آ گئے ہیں تو اب حق ادا کرنا پڑے۔ حضرت حافظ ضامن شہید رحمۃ اللہ علیہ جو ہمارے اکابر میں سے ہیں اور شاملی کے میدان میں امیر جہاد تھے اور جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا، ان سے کسی نے کہا کہ حضرت میں اپنے بچے کو قرآن حفظ کرانا چاہتا ہوں، تو ہنس کے فرمایا کہ کیوں جنم روز لگایا اس، یعنی عمر بھر کی بیماری کیوں لگاتا ہے اس لیے کہ قرآن حفظ کرائے گا تو عمر بھر لازم ہو جائے گا کہ یہ پڑھتا رہے، یاد کرتا ہے، بھولا تو آخرت میں مصیبت آئے گی۔
یہ مطلب نہیں تھا قرآن حفظ نہ کرو، یہ مطلب تھا کہ جب قرآن حفظ کرنے کے میدان میں آؤ گے تو اس کے حقوق بھی لازم ہو جائیں، اس کی تلاوت بھی لازم ہوگی، اس کا تحفظ بھی۔ تو یا تو آپ آئے نہ ہوتے اس میدان، اور جب آ گئے تو پھر اخلاقی جرأت سے کام لے کہ اس مقام کے حقوق ادا کی۔ مقام تو یہ ہو اور اضلاف حقوق کرتے رہیں آپ، تو نہ یہ مقام ملے گا نہ وہ مقام ملے گا۔ میں نے دیکھا کہ بعض طلبہ کوئی اگر جینٹل مین سامنے سے آ گیا تو وہ اپنی نگاہوں میں ذرا اپنے کو خفیف اور ہیٹ سمجھتے ہیں اور خود منفعل ہوتے ہیں، وہ ان کے دل میں ان کی وضاحت کی کوئی عظمت نہیں، عظمت اس شخص کی وضاحت کی ہے جو سامنے آ رہا ہے۔ جھیٹ تو یہ مانا ہے کہ میں ہیٹ میں محض ہوں اور دوسرا مجھ سے بلند ہے۔ تو اگر طالب علم کا مقام رکھتے ہوئے بھی دوسروں کے آگے جھیٹے اور یہ سمجھے کہ یہ مقام اونچا ہے تو اس نے تلف کر دیا سارے حقوق کو۔ اس کا کام یہ ہے کہ نہ ملامت گر کی ملامت کی پرواہ کرے، نہ ناشے کی بیجا نصیحتوں کی پرواہ کرے، وہ اس مقام کی عزت اور شرف کو سنبھالے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ جب ایران فتح ہوا، بغداد تشریف لائے تو کھانا کھا رہے تھے، ایک فارسی غلام کھڑا ہوا کھانا کھلا رہا تھا، تو ہاتھ سے لقمہ زمین پر گر گیا۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے لقمہ اٹھا کر مٹی جھاڑی، صاف کر کے تناول فرما دیا۔ تو اس غلام نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ متمدن ملک ہے، یہ فارسیوں کا ملک ہے، یہاں ایسے حرص کا مظاہرہ کرنا، حوثناکی کا کہ ایک لقمہ گر گیا، ایک گندی چیز کو اٹھا کے کھا لیا۔ تو کیا جواب دیا حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے؟ کوئی دلیل نہیں بیان کی، بات کیا کہی؟ فرمایا اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَةِ، کیا میں اپنے حبیب پاک کی سنت چھوڑ دوں ان احمقوں کی وجہ سے؟ تو اس سنت کی وہ عظمت تھی کہ پورے تمدن کی وہ عظمت نہیں تھی ان کے ذہن میں، اس سنت کا وہ وقار تھا ان کے ذہن میں کہ پورے ایران اور خراسان کے تمدن کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ یعنی ملامت کرنے والے کریں ملامت، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، ہمیں اپنے حبیب پاک کی سنت درکار ہے۔ کہ جب تک کہ اتنا تمانینت، اتنا اعتماد اور اطمینان نہ ہو سنن نبوی کے اوپر، اس وقت تک عالم اپنے مقام پر درجہ خود نہیں رہ سکتا۔ اس کا فرض ہے کہ ایک ایک سنت کی اتنی عظمت کرے کہ پوری دنیا و ما فیہا کی اتنی عظمت وہ ہو اس کے قلب کے اندر، جب جا کر کے اس مقام کا حق ادا ہوگا۔ تو آپ ان حقوق کو ماشاءاللہ خود سمجھتے ہیں، سب سے زیادہ سمجھتے ہیں، اساتذہ سامنے، کتابیں سامنے ہیں۔ میری کوئی ضرورت نہیں تھی کہ میں اہل علم میں کھڑا ہو کہ کچھ کہوں، لیکن بہرحال کہنے سننے کے لیے کوئی بڑائی ضروری نہیں، چھوٹا بھی تو کہہ سکتا ہے اپنے بڑوں سے، ایک ناقص بھی تو ایک کامل کے سامنے کہہ سکتا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا تو کوئی نہیں عالم بشریت اور عالم کائنات میں، لیکن مشورہ فرماتے ہیں اپنے چھوٹوں سے، حضرات صحابہ سے، بعض دفعہ رائے بھی قبول فرما لیتے ہیں، بعض دفعہ اصلاح کی توقیر بھی فرماتے ہیں، حالانکہ آپ صاحب وحی ہیں۔ اگر کسی سے بھی مشورہ نہ فرماتے تو کوئی ادنا نقص اور کمی نہ رہتی، آپ تو صاحب وحی ہیں، اللہ کی طرف سے ملہم من اللہ، مگر تعصی اور اسوے کے طور پر آپ نے اپنے چھوٹوں کو موقع دیا کہ وہ بات کریں، مشورہ فرمایا۔ تو اسلام نے ایک چھوٹے کو بھی حق دیا ہے کہ بڑوں کے سامنے کچھ نہ کچھ عرض کر دے، ایک ناقص الاستعداد کو بھی علم دیا ہے کہ کامل الاستعداد کے سامنے اپنا خیال ظاہر کرے، قابل قبول کیا جائے، نہ قابل قبول ہے وہ فرمایا جائے اس کے۔ ہاں اگر وہ ناقل ہو تو بے شک پھر تو کرنا ہی پڑے گا قبول۔ اگر اپنی رائے ظاہر کی جائے تو حق ہے کہ آپ دیوار پہ ماریں، لیکن اگر وہ نقل کرے کہ اللہ کے رسول نے کہا تو اگر دیوار بھی نقل کرے گی اس کی بھی توقیر کرنی پڑے گی، اگرچہ دیوار جامدات میں سے ہے اور آپ ماشاءاللہ انسانات میں سے ہیں، اشرف المخلوقات میں سے، لیکن اگر دیوار پر بھی نصیحت لکھی ہوئی ہو تو قبول کرنی پڑے گی جبکہ وہ نصیحت حق ہے۔ تو آپ ایک دیوار ہی سمجھ لیں اور سمجھ کیا لیں، واقع میں دیوار ہی ہم لوگ، ہمارا علم کیا ہے، ہمارا فہم کیا ہے، عرفان کیا، کوئی چیز نہیں ہے سوائے اس کے کہ اپنے بزرگوں کا نام لیتے ہیں، کچھ مقولے ان کے یاد ہیں وہ نقل کر دیتے ہیں۔ ایک دفعہ ہمارے شیخ حضرت مولانا انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ
وعظ فرما رہے تھے دارالعلوم کی مسجد میں، تو پیار محبت میں اکثر چلا جاتا جاہلین فرمایا کرتے، فرمایا کہ جاہلین ہمیں تو روٹیاں بھی ملتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں ملتی ہیں، چند نام ہم نے یاد کر لیے اپنے پیغمبر کے، انہیں کو کہتے رہتے ہیں، اسی کے طفیل میں ہمیں روٹی بھی ملتی۔ تو کیا تو ہمارا علم، کیا ہمارا فہم صرف یہ ہے کہ بزرگوں کو سنے سنائے مقولات کچھ یاد کر لیے، کچھ کتابیں نے پڑھا دیا، کچھ وہ کلمات یاد ہو گئے، تو ناقل محض ہماری ذات کا کیا ہے؟ ذات جب آئے گی تو وہ قابل نفرت ہوگی، لیکن اگر کلام آئے گا نقل کے ساتھ وہ قابل عظمت ہوگا۔ اس واسطے نصیحت کے قبول کرنے میں بڑے اور چھوٹے کا کوئی فرق نہیں سمجھنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اتنا بڑا علم آپ نے کہاں سے حاصل کیا؟ فرمایا بلسان سعول وقلب عقول، بہت زیادہ پوچھ گچھ کرنے والی زبان کی بدولت اور بہت زیادہ سمجھنے والے دل کی بدولت مجھے علم حاصل ہوا۔ تو علم کے میدان میں اس کی پرواہ نہ ہونی چاہیے کہ کہنے والا کوئی چھوٹا ہے، ناقص الاستعداد ہے، یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وہ قول اس کا ذاتی ہے یا منقول ہے۔ اگر منقول ہے تو واجب القبول ہے، اور غیر منقول ہے تو پھر وہ غیر معقول بھی ہے، اور اس کو قبول کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال اس میں جو غلطی ہے وہ اپنے نفس کی ہے، اور جو خیر ہے وہ اللہ و رسول کی ہے اور اہل اللہ کی ہے۔ اس واسطے اس کے قبول کرنے کی ہمیں توقع رکھنی چاہیے۔ حق تعالی شان وہ آپ کو اور ہمیں اپنی مرضیات پر چلائے اور مقبولیت کا راستہ عنایت فرمائے اور انجام بخیر فرمائے۔ اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منها وما بطن۔ اللہم اعذنا من الفواحش ما ظہر منها وما بطن۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات الى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن۔ اللهم وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔